السلام علیکم ویورز، آج جو ہم ناول ریڈ کریں گے اس کا نام ہے رسم، جسے تحریر کیا ہے نبیلہ عزیز نے۔ تو چلیں اپنا آج کا ناول سٹارٹ کرتے ہیں۔ طلاق۔ کتنی دیر سے اس کے دماغ میں اس ایک لفظ کی بازگشت ہو رہی تھی اور کتنی ہی دیر سے وہ کچھ کہہ نہیں سکتا تھا۔ اس کے لب ہی خاموش نہیں ہوئے تھے، وہ تو جیسے سر سے پاؤں تک خاموش ہو گیا تھا۔ اس نے کبھی سوچا ہی نہیں تھا کہ دوسری طرف سے طلاق کا مطالبہ بھی ہو سکتا ہے۔ کیوں برخوردار خاموش کیوں ہو گئے؟ سید سراج حسین کی باروب آواز پہ وہ یکدم چونک کر سنگین لفظ کے حصار سے باہر آیا تھا اور محض چند سیکنڈ میں ہی اپنے تمام تاثرات پر قابو پاتے ہوئے ان کی طرف متوجہ ہوا تھا۔ یہ فیصلہ آپ کا ہے یا پھر میری زوجہ محترمہ کا؟ اس کا لہجہ دوبارہ سے پرسکون اور ہموار ہو چکا تھا۔ فیصلہ چاہے کسی کا بھی ہو، تمہیں اس سے کوئی سروکار نہیں ہونا چاہیے۔ وہ بھی کافی تحمل سے بولے تھے۔ کیوں نہیں ہونا چاہیے مرشد سائیں؟ یہ میری زندگی کا معاملہ ہے۔ اس نے لفظ میری زندگی پر کافی زور دے کر کہا تھا۔ یہ تمہاری زندگی کا ہی نہیں، اور برخوردار ہماری عزت، غیرت اور رسم و رواج کا معاملہ بھی ہے، جو بقول تمہارے کچھ اہمیت نہیں رکھتی، مگر تم یہ نہیں جانتے کہ ہمارے لیے ہماری عزت، غیرت اور رسم و رواج موت اور زندگی کی سی اہمیت رکھتے ہیں، اور ان کے لیے ہم کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ ایک پل کے لیے سید سراج حسین کی رنگت غصے کی آگ سے سرخ پڑ گئی تھی۔ مرشد سائیں، آپ کو شاید میری بات سننے میں غلط فہمی ہوئی ہے۔ میں آپ کی عزت غیرت کو غیر اہم کہنے کا کبھی سوچ بھی نہیں سکتا، البتہ آپ کے رسم و رواج کے خلاف میں کل بھی تھا اور آج بھی ہوں۔ آپ نہ جانے کب سے اس بے جا رسم پر عمل کرتے ہوئے کتنی زندگیاں تباہ کر چکے ہیں اور کتنے دلوں کو برباد کیا ہے آپ لوگوں نے۔ لیکن ایک بات یاد رکھیں مرشد سائیں، اس پر میں ایسا کچھ نہیں ہونے دوں گا۔ میں اپنے دل سے وابستہ ایک دل کو عمر بھر کی تنہائی اور خاموشیاں نہیں سونپنے دوں گا، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ وہ کافی مضبوط اور سنجیدہ لہجے میں کہتا اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ دیکھو لڑکے، آج سے کچھ عرصہ پہلے ایک فیصلہ تم نے کیا تھا اور اپنی بات منوائی تھی، لیکن ہم چپ رہے تھے۔ آج ایک اہم فیصلہ ہم کر رہے ہیں اور اپنی بات منوائیں گے، لیکن تم صرف چپ رہو گے۔ وہ انتہائی دو ٹوک اور غصیلے انداز میں بولے تھے، لیکن کسی سے معروب ہونے والا اور اپنے مقام سے پیچھے ہٹنے والا وہ بھی نہیں تھا۔ اور اگر سید فرید حسین کے بیٹے تھے تو وہ بھی سلطان گردیزی کا اکلوتا لاڈلا پوتا تھا۔ اگر سید فرید حسین کے بیٹے تھے تو وہ بھی سلطان گردیزی کا اکلوتا لاڈلا پوتا تھا، اتنی وسیع جاگیر کا تنہا وارث۔ میں حق پہ تھا اور میں نے ایک جائز فیصلہ کیا تھا، جبکہ آپ سراسر ظلم کر رہے ہیں۔ وہ ان کی ہر بات، ہر فیصلے سے انکاری تھا۔ اگر مظلوم خود کہہ دے کہ مجھ پر کوئی ظلم نہیں ہوا تو پھر سید سراج حسین فخریہ انداز میں سکون سے بولے تھے، لیکن وہ یکدم بری طرح چونک سا گیا تھا۔ ایک پل میں اس کی سوچ کہاں سے کہاں چلی گئی تھی، مگر پھر فوراً ہی اپنے آپ کو سنبھال لیا تھا۔ کہنا کیا چاہتے ہیں آپ؟ اس نے بغور ان کا چہرہ جانچا۔ جو تم بخوبی سمجھ چکے ہو۔ وہ ابھی بھی پرسکون تھے۔ لیکن میں طلاق پھر بھی نہیں دوں گا، اس نے سختی سے کہتے ہوئے نفی میں گردن ہلائی تھی۔ دیکھو، تم شاید بھول رہے ہو کہ اس وقت بھی تم نے یک طرفہ فیصلہ کیا تھا اور آج بھی تم یک طرفہ فیصلے پہ اڑے ہوئے ہو۔ وہ تمہارے فیصلے میں نہ کل شامل تھی اور نہ آج ہوگی۔ تمہارے زبردستی کرنے سے کچھ بھی نہیں ہوگا۔ انہوں نے اس کی ہمت توڑنے کی ایک بھرپور کوشش کی تھی، لیکن وہ کچھ اور بھی سوچ رہا تھا۔ میں ایک بار اس سے ملنا چاہتا ہوں، پھر آپ نے جو کہا میں وہی کروں گا۔ یہ میرا آپ سے وعدہ ہے، ایک مرد کا وعدہ۔ اس نے کافی سلیقے سے ان کو اپنی بات پہ لانا چاہتا تھا۔ تم جانتے ہو تم کیا کہہ رہے ہو؟ انہوں نے غصے سے کہا تھا۔ جی میں جانتا ہوں کہ میں اپنی بیوی سے ملنے کی اجازت اس کے چچا حضور سے مانگ رہا ہوں۔ اس نے بڑے احترام سے طنز کا تیر چھوڑا تھا، اور اگر ہم اس چیز کی اجازت نہ دیں تو وہ صوفے پہ ٹانگ چڑھائے بیٹھے تھے۔ انداز میں سختی تھی۔ تو پھر دوبارہ کبھی طلاق کے لفظ کو سوچئے گا بھی مت۔ وہ ان کے لیے حد سے زیادہ ٹیڑھا ثابت ہو رہا تھا۔ دیکھو برخوردار، ہم چاہتے ہیں کہ یہ معاملہ گھر کا ہے تو گھر میں ہی نمٹ جائے، نہ تمہاری عزت بگڑے نہ ہمارا نام اچھالا جائے، ورنہ کورٹ کچہری تک جانا کوئی مشکل کام نہیں ہے ہمارے لیے۔ انہوں نے اسے تقریباً دھمکی دی تھی، جیسے کچھ باور کروانا چاہا ہو۔ ٹھیک ہے مرشد سائیں، آپ اگر کورٹ کچہری تک جانے کا شوق بھی پورا کرنا چاہتے ہیں تو یہی کر لیتے ہیں۔ اب میں آپ کی طرف سے عدالتی کارروائی کا منتظر رہوں گا اور دیکھوں گا کہ عدالت اور شریعت کا مجرم کون ہے۔ وہ ان کے منہ سے عدالت کا ذکر سن کر بہت خوش ہوا تھا، کیونکہ اسے یقین تھا کہ وہ کبھی بھی عدالت کا رخ نہیں کریں گے۔ لیکن میں آپ سے پھر بھی یہی کہوں گا کہ میں ایک بار روبرو سے ملنا چاہتا ہوں، پھر چاہے طلاق ہو جائے وہ چاہے تو۔
وہ اپنا جملہ ادھورا چھوڑتے ہوئے ان کے سامنے آ کھڑا ہوا تھا، جبکہ سید سراج حسین شدید کشمکش کا شکار نظر آ رہے تھے، جیسے اپنا فیصلہ اور اس کا انجام سوچ رہے ہوں۔ دیکھیے مرشد سائیں، میں ایک مرد کا بچہ ہوں اور اللہ کے فضل و کرم سے عزت دار اور غیرت مند بھی ہوں۔ اپنا وعدہ اپنی زبان نبھانا جانتا ہوں۔ آپ فکر نہ کریں، یک طرفہ فیصلہ اور کوئی زبردستی نہیں کروں گا۔ اس نے انہیں بھرپور یقین دہانی کروائی تھی اور وہ کچھ سوچتے ہوئے صوفے سے کھڑے ہو گئے تھے، جیسے کسی نتیجے پر پہنچ گئے ہوں۔ ٹھیک ہے، کل تم حویلی آ جانا، وہ کہہ کر رکے نہیں تھے، بلکہ تیزی سے ڈرائنگ روم سے باہر آ گئے تھے، جہاں ان کے سیکیورٹی گارڈز الرٹ کھڑے تھے، جبکہ وہ ڈرائنگ روم کے بیچوں بیچ گمسم کھڑا تھا۔ اس کی سوچ کہیں اور تھی، کیونکہ سارے قصے میں ایک ایسا نقطہ بھی تھا جو فراموش نہیں ہو سکتا تھا، مگر اس نقطے پہ نہ انہوں نے کوئی بات کی تھی، نہ ہی اس نے خود ذکر کیا تھا، حالانکہ سب سے اہم پوائنٹ وہی تھا اور اسی پہ بات نہیں ہوئی تھی۔ شہربانو، سنا ہے تمہاری شادی ہونے والی ہے؟ سید سراج حسین کی بڑی بیٹی زہرا نے کافی گہری نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے کہا۔ آپ نے سنا ہے تو ٹھیک ہی سنا ہوگا۔ شہربانو بھی وضو کر کے آئی تھی اور نماز پڑھنے کے لیے سر پہ دوپٹہ لپیٹ رہی تھی، جب اس کی چچا زاد بہن اپنے چہرے پر ڈھیروں تجسس سجائے اس کے کمرے میں داخل ہوئی تھی۔ لیکن شہربانو نے کچھ خاص رسپانس نہیں دیا تھا، بس نارمل سے انداز میں جواب دے کر آگے بڑھ گئی تھی۔ لیکن زہرا واپس جانے کے بجائے وہیں بیٹھ کر اس کے نماز سے فارغ ہونے کا انتظار کرنے لگی۔ اس سے شہربانو کی شادی کا سن کر بہت تجسس اور دلچسپی ہو رہی تھی کہ آخر شہربانو کا کیا بنے گا، وہ کیا کرے گی، کیسے رہے گی عمر بھر اس طرح، کیونکہ اس رسم کو نبھانا ترک دنیا ہو جانے کے برابر ہی تھا۔ ہر دنیاوی چیز کو چھوڑ دینا اتنا آسان کام نہیں تھا، جیسے پھپھو فاطمہ زندگی بسر کر رہی تھیں، اسی طرح اب شہربانو کو بھی زندگی گزارنا تھا۔ کیا بات ہے زہرا آپی، آپ اس طرح کیوں بیٹھی ہیں؟ زہرا کی سوچ کا تسلسل شہربانو کی آواز سے ٹوٹا تھا۔ وہ نماز پڑھ کر آ چکی تھی۔ کچھ نہیں شہربانو، میں سوچ رہی تھی کہ تم کس طرح سب کچھ چھوڑ دو گی، دن رات عبادت میں کیسے گزارو گی۔ زندگی تو پورے گھر میں گزارنے کے لیے ہوتی ہے، گھر کے ایک کونے میں نہیں۔ زہرا بیچاری سچ ہی تو کہہ رہی تھی، مگر اس رسم کو زندہ جاوید رکھنے والوں کو بھلا کون سمجھاتا؟ اگر پھپھو فاطمہ اپنے باپ اور بھائیوں کے لیے سب کر سکتی ہیں تو میں بھی کر لوں گی۔ وہ بھی تو میرے جیسی اور میری ہم عمر ہی تھیں جب انہوں نے یہ شادی کی تھی، وہ بے حد نرمی سے بولی تھی، جبکہ زہرا نے ناگواری سے دیکھا تھا۔ میں ہوتی تمہاری جگہ تو میں ایسا ہرگز نہ کرتی۔ یہ بھی بھلا کوئی رسم ہے؟ زہرا اپنے بڑوں کے سخت خلاف تھی اور مزاج میں بھی خاصی تیز ترار تھی، لیکن شہربانو سب لڑکیوں میں خاصی خاموش طبع، ڈھیلی ڈالی سی نرم فطرت کی لڑکی تھی۔ کسی سے لڑنا جھگڑنا یا اپنے حق میں بولنا اسے ہرگز نہیں آتا تھا۔ وہ کسی بھی ناانصافی اور زیادتی پہ بول ہی نہیں سکتی تھی، بڑوں کے سامنے تو بالکل بھی نہیں۔ اس کی نظر میں جیسا ہے، جو بھی ہے، سب اچھا ہے۔ وہ کبھی کسی چیز پر اعتراض نہیں کرتی تھی۔ کچھ لوگ اس کی اس فطرت کو اس کی ادا سمجھتے تھے، لیکن سچ تو یہ تھا کہ اس کی خوبصورتی ہی ایسی تھی کہ وہ جو کچھ بھی کہتی یا جو کچھ بھی کرتی وہ اس کی ادا بن جاتا تھا۔ شہربانو، انکار کر دو اس قسم کی شادی سے، صرف کلمے ہی تو پڑھنے ہیں اور پھر عمر بھر کے لیے کوٹری میں بیٹھ جانا ہے۔ نہیں زہرا آپا، میں ایسا سوچ بھی نہیں سکتی، لیکن یار میں ہوتی تو ضرور سوچ سکتی تھی۔ مجھ میں اور آپ میں فرق بھی تو بہت ہے۔ میں سب سے چھوٹی صاحبزادی سیدہ شہربانو، جس کے ماتھے پہ سکتے کی لکیر ہے، اور آپ سید سراج حسین کی سب سے بڑی صاحبزادی سیدہ زہرا بتول، جس کے ماتھے پہ شادی کی لکیر ہے۔ شادی کی لکیر ہے اور یہی لکیر ہمیں ایک دوسرے سے مختلف بناتی ہے۔ وہ کافی سادگی سے بولی تھی، لیکن شہربانو، زہرا نے کچھ کرنا چاہا تھا۔ نہیں زہرا آپا، ایسا کچھ نہیں ہو سکتا۔ میں جانتی ہوں آپ میرے لیے اچھا سوچ رہی ہیں، لیکن ساتھ میں یہ بھی تو ہے کہ میں اپنے باپ اور بھائیوں کے لیے اچھا سوچ رہی ہوں۔ میری ایسی زندگی بھلا کس کام کی جو میرے اپنوں کے کام نہ آئے؟ میں تو خوش قسمت ہوں جسے انہوں نے صدقہ بننے کا اعزاز دیا ہے۔ شہربانو نے نرم و ملائم لہجے میں کہتے ہوئے زہرا کو سمجھانے کی کوشش کی تھی، لیکن وہ سمجھنے والی نہیں تھی، اس لیے اللہ نے اس کی مدد کے لیے مریم کو بھیج دیا تھا۔ کیا ہو رہا ہے بھائی؟ دونوں کزنز بڑے سنجیدہ موڈ میں لگ رہی ہو۔ مریم نے مسکراتے ہوئے آ کر شہربانو کو کونی ماری تھی۔ کچھ نہیں، بس ایسی باتیں کر رہے تھے۔ اس نے بات کو ٹال دیا تھا۔ وہ ہر ایک کے سامنے اس شادی کے ذکر کو چھیڑ کر ان کے سوالوں کا نشانہ نہیں بن سکتی تھی، بلکہ وہ تو ہر ممکنہ طور پر اس فکر سے بچنے کی کوشش کرتی تھی۔ لگتا ہے اس حویلی نے اللہ نے ایک ہی سعادت مند روح بھیجی ہے، جو سب چاہتے ہیں وہی کرتی ہے۔ زہرا نے شہربانو کو دیکھ کر طنزیہ کہا اور اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ شہربانو چپ کھڑی تھی۔ پاگل، وہ سر جھٹک کر چلی گئی تھی۔ وہ عشاء کی نماز پڑھ کر فارغ ہی ہوا تھا کہ بڑی اماں کا پیغام رساں آ گیا۔ صاحب جی، بڑی اماں نے آپ کو اپنے کمرے میں بلایا ہے۔ ملازمہ نے مؤدب سے لہجے میں پیغام دیا تھا، لیکن اسے اس پیغام سے کافی حیرانی ہوئی تھی۔ بھلا اس وقت آدھی رات کو ایسا کون سا ضروری کام آن پڑا ہے کہ انہوں نے اسے اپنے کمرے میں فوری طلب کیا تھا؟
ٹھیک ہے میں بھی آتا ہوں۔ اس نے اپنی حیرت کنٹرول کرتے ہوئے ملازمہ کو جانے کا اشارہ کیا تھا اور پھر چین ماس سمیٹ کر بیڈ سے اپنی گرم چادر اٹھا کے کندھوں پہ ڈالتے ہوئے خود بھی باہر نکل آیا تھا۔ باہر پوری حویلی میں گہرا سناٹا چھایا ہوا تھا۔ راہداری اور ہال کے تمام فانوس بجھے ہوئے تھے، البتہ نائٹ بلب ہر دیوار پہ روشن تھے جن کی مدد ہم روشنی میں وہ مضبوط قدم اٹھاتا سیڑھیاں اتر آیا تھا۔ بڑی اماں کے کمرے کے آدھ کھلے دروازے سے ٹیوب لائٹ کی روشنی ایک لکیر کی صورت میں باہر تک آ رہی تھی۔ کیا میں اندر آ سکتا ہوں؟ اس نے دستک دے کر اجازت چاہی۔ آ جاؤ میرے بچے۔ اپنی دادی سے اجازت کیسی؟ بڑی اماں اپنے جہازی سائز بیڈ پہ گو تکیے سے ٹیک لگائے تسبیح ہاتھ میں پکڑے نیم دراز سی بیٹھی تھی۔ اس کی آواز سن کر اپنی کونی کا سہارا لیتے ہوئے اٹھ بیٹھی تھی۔ السلام علیکم بڑی اماں، آپ ٹھیک تو ہیں نا؟ اس نے اندر داخل ہوتے ہی تشویش کا اظہار کیا تھا۔ ہاں پتر، میں بالکل ٹھیک ہوں، تم یہاں بیٹھو میرے پاس۔ انہوں نے کمبل ہٹا کر اس کے بیٹھنے کے لیے جگہ بنائی تھی۔ وہ سعادت مندی سے ان کے قریب بیٹھ گیا تھا، مگر چونکا وہ اس وقت جب اس کی نظر دائیں دیوار سے لگے صوفے کی سمت اٹھی جہاں اس وقت اس کے ابا سائیں اور اماں سائیں براجمان تھے اور کافی متفکر نظر آ رہے تھے۔ خیریت تو ہے بڑی اماں؟ آپ لوگ اس طرح کیوں بیٹھے ہوئے ہیں؟ کوئی پریشانی ہے کیا؟ اس نے گردن موڑ کر بڑی اماں کو دیکھا۔ ہاں پتر، سب خیر ہے، تو پریشان نہ ہو۔ یہ بتاؤ کیا کر رہے تھے؟ کہیں نیند سے تو نہیں جگا دیا؟ رضیہ نے بڑی اماں نے پیار سے اس کے کندھے پہ ہاتھ پھیرتے ہوئے پوچھا تھا۔ نہیں، میں بھی نماز پڑھ رہا تھا۔ اس وقت نماز باجماعت کیوں نہیں پڑھی؟ بڑی اماں نے استفسار کیا تھا۔ شہر سے واپس گاؤں آتے ہوئے 10 بج گئے تھے، راستے میں پتہ ہی نہیں چلا، اس لیے مسجد نہیں جا سکا۔ اس نے وضاحت دی تو انہوں نے اسپات میں سر ہلایا تھا۔ کھانا کھا لیا تم نے؟ پتہ نہیں کیوں وہ اس سے چھوٹے چھوٹے سوال کر رہی تھی، جیسے کچھ کہنے سے پہلے تمہید باندھ رہی ہوں۔ جی، نماز پڑھنے سے پہلے کھانا کھایا تھا۔ اب اسے اندر ہی اندر سے الجھن سی ہونے لگی تھی کہ کیا مسئلہ ہے جو وہ لوگ رات کے اس پہر حل کرنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اس نے ایک نظر اپنے والدین کی سمت دیکھا جو خود کسی کشمکش کا شکار لگ رہے تھے۔ لگتا ہے تم کچھ تھکے ہوئے ہو، بڑی اماں نے اپنے بہو اور بیٹے کو دیکھتے ہوئے پوتے سے تقریباً چوتھا سوال کیا تھا۔ وہ خود کچھ الجھی ہوئی لگ رہی تھیں، جیسے کچھ کہنے اور نہ کہنے کی کشمکش میں ڈول رہی ہوں۔ نہیں بڑی اماں، ایسی کوئی بات نہیں، تھکن بھلا کیسی؟ آپ بتائیں، آپ نے شاید مجھے کسی کام سے بلایا تھا؟ بھلا آخر اس نے خود ہی پوچھ لیا تھا، کیونکہ وہ تو ٹال مٹول ہی کرتی نظر آ رہی تھی، جیسے اسے بلا کر کچھ بتانے کا ارادہ بدل گیا ہو۔ ہاں پتر، بہت دنوں سے میں تم سے بات کرنا چاہ رہی تھی، مگر کبھی تم دیر سے گھر آتے تھے اور کبھی شہر میں ہی رک جاتے تھے، اس لیے سوچا آج بات کر ہی لوں۔ بڑی اماں بات کرتے کرتے ایک بار پھر وقفہ لینے کے لیے رک گئیں، کیونکہ انہیں پتہ تھا کہ ان کا لاڈلا چہیتا پودا جتنا سعادت مند، سمجھدار اور اچھا ہے، اتنا ہی ضدی اور بااصول بھی ہے۔ غلط بات تو برداشت ہی نہیں ہوتی تھی اور نہ ہی کسی کی حق تلفی ہوتے دیکھ سکتا تھا، چاہے وہ حق تلفی اس کے اپنے گھر میں اس کے ملازموں کے ساتھ ہو رہی ہوتی تھی، وہ ان کے حق میں بھی بول اٹھتا تھا۔ جی کہیے بڑی اماں، میں سن رہا ہوں۔ وہ ان کے سامنے سر جھکائے بیٹھا تھا۔ دیکھو بیٹے، میں نے تمہارا پیدا ہونے سے پہلے ایک منت مانی تھی اور اب اس منت کو پورا کرنے کا وقت آ گیا ہے، لیکن یہ منت تب تک پوری نہیں ہو سکتی جب تک تم میرا ساتھ نہ دو، اس لیے میں چاہ رہی تھی کہ پہلے تم کو بتا دوں اور تم سے پوچھ لوں۔ انہوں نے کچھ متذبذب سے انداز میں کہا تھا اور وہ اتنی سی بات پر حیران ہوا تھا۔ ارے بڑی اماں، آپ کی منت میں بھلا میں کیا کہوں گا، آپ پوری کر دیں اپنی منت۔ وہ بہت ریلیکس انداز میں بیٹھا تھا۔ نہیں بیٹا، میری منت میں پوری نہیں کر سکتی، میری منت تو تم نے پوری کرنی ہے، وہ آہستگی سے بول رہی تھیں اور ان کے چہرے پہ چھائی پریشانی اور عاجزی نے اسے ٹھٹکا دیا تھا۔ اب اسے احساس ہوا کہ کوئی گمبھیر مسئلہ ہے اور یہ لوگ مجھ سے کہہ نہیں پا رہے۔ ابا سائیں، آپ بتائیں کیا مسئلہ ہے، کیسی منت پوری کروانی ہے؟ بڑی اماں نے، اس نے اپنے والد محترم زمان گردیزی کو استفہامیہ نظروں سے دیکھتے ہوئے پوچھا تھا اور زمان گردیزی اپنی والدہ محترمہ کو دیکھتے ہوئے اپنی جگہ سے اٹھ کھڑے ہوئے تھے۔ ہارون بیٹا، میں تمہیں ساری بات تفصیل سے بتاتا ہوں، لیکن تمہارا کام ہے اسے غور سے سننا اور گہرائی سے سمجھنا، کیونکہ اگر تم گہرائی میں جا کر نہیں سوچو گے تو پھر تم اپنی دادی، اپنی ماں اور اپنے خاندان کے احساسات نہیں سمجھ سکو گے جو تمہارے پیدا ہونے سے پہلے تھے۔ انہوں نے کمرے میں ٹہلتے ہوئے بات شروع کرنے سے پہلے ذرا سی تمہید باندھی۔ جی میں سن رہا ہوں اور سمجھ بھی رہا ہوں، آپ بات شروع کر دیں۔ اس نے انہیں تسلی دی۔ تمہارے دادا جان سلطان گردیزی کے صرف 2 بیٹے اور 1 بیٹی تھی، رحمان گردیزی، زمان گردیزی اور رابعہ گردیزی۔ تمہارے دادا جان سلطان گردیزی کی جاگیرداری اور سیاست کے میدان میں اپنی ایک ساکھ تھی، ان کا اپنے گاؤں میں ہی نہیں بلکہ آس پاس کے علاقے میں بھی اچھا خاصا رعب اور دبدبہ اور ایک نام تھا۔ وہ بہت بااصول، انصاف پسند اور نرم دل انسان تھے، اپنی زندگی اور جاگیرداری سے بہت خوش اور مطمئن تھے۔ انہوں نے اپنی پشتی اور حکمرانی کی بنا پر کبھی کوئی محرومی
یا کمی نہیں دیکھی تھی، یہی چیز ان کو مطمئن رکھتی تھی، لیکن ان کا یہ اطمینان اور خوشی اس وقت رخصت ہو گئے جب انہوں نے اپنے بڑے دونوں بیٹوں کی شادیاں کی تھی، لیکن شادیوں کے ساتھ 7 سال بعد بھی انہیں اپنی حویلی میں کسی بچے کی آواز نہیں سنائی تھی۔ دونوں بیٹے اولاد کے لیے ترس رہے تھے۔ رحمان گردیزی کے ہاں تو 7 سال سے کوئی بچہ پیدا ہوا ہی نہیں تھا، جبکہ زمان گردیزی کے ہاں 2 بچے پیدا ہوئے تھے، لیکن وہ 4-5 دن سے زیادہ زندہ نہ رہ پائے تھے اور بچوں کی پیدائش کے 4-5 دن بعد کا یہ صدمہ پوری حویلی کو توڑ کے رکھ دیتا تھا۔ سلطان گردیزی اور بڑی اماں کے دلوں میں پوتے پوتی کی خواہش کسی روگ کی طرح چمٹی ہوئی تھی جو ان کو اندر ہی اندر ترسا رہا تھا۔ لاشعوری طور پر حویلی کے ہر فرد کو بچے کی خواہش نے گھیر رکھا تھا۔ رحمان گردیزی اور ان کی بیوی تھی بچے کی آواز کو ترس رہی تھی۔ سلطان گردیزی اور بڑی اماں کو بھی ایک وارث کی شدید خواہش تھی۔ ارمان تھا اور زمان گردیزی بھی اپنے ہونے والے بچوں کے لیے زندگی کی دعا مانگتے تھے، اور یہ دعاؤں کا ہی اثر تھا کہ اللہ نے ایک بار پھر امید کی کرن دکھا دی اور سبھی اپنی اپنی جگہ منتیں اور مرادیں مانگنے لگے تھے کہ اللہ ہمارے ہونے والے بچے کو زندگی دے اور ہماری دعائیں قبول فرمائے۔ سلطان گردیزی نے اپنی چھوٹی بہو کی پریگننسی کی خبر سنتے ہی صدقہ اور خیرات دینا شروع کر دیے۔ کئی پیروں فقیروں کے پاس گئے، کئی دیگیں چڑھائی تھی اور کتنے ہی نوافل پڑھ ڈالے تھے۔ اس طرح بڑی اماں بھی کبھی کسی ملنگ سے دعا کروانے چلی جاتی، کبھی کسی مزار پہ دھاگے سے گرہ باندھ آتی، اور یہی سب کرتے کرتے ایک روز وہ اپنے مرشد سائیں پیر فرید حسین کے پاس جا پہنچی، جو اپنے باپ دادا کے سجادہ نشین تھے اور مزار کے ساتھ بنے حجرے میں تشریف فرما ہوتے تھے، جہاں وہ اپنے مریدوں کے دکھ پریشانیاں اور مسئلے مسائل سنتے تھے اور ان کا حال بتاتے تھے، ان کے لیے دعا کرتے تھے اور ضرورت پڑنے پر تعویذ وغیرہ بھی لکھ دیتے تھے۔ بڑی اماں اتنے لوگوں کے رش میں اپنی باری کا انتظار کرتی رہیں، اور جب باری آئی تب شام ہو چکی تھی۔ بڑی اماں نے کچھ کہنے کے لیے اپنا دکھ بتانے کے لیے لب کھولے ہی تھے کہ انہوں نے ہاتھ اٹھا کر روک دیا۔ بی بی، تمہیں ایک وارث چاہیے جو تمہاری نسل کو آگے بڑھا سکے اور تمہارے خاندان کا نام سلامت رکھے۔ انہوں نے بڑی اماں کے دل کی بات کہہ ڈالی تھی اور بڑی اماں کا عقیدہ پل میں پختہ ہو گیا تھا۔ وہ ان کے سامنے شدت سے رو پڑی تھیں۔ مرشد سائیں، میری جھولی بھر دو، میری مراد اللہ سے پوری کروا دو، میں آپ کی نوکر، آپ کی غلام بن جاؤں گی، آپ جو کہیں گے۔ سوری گائز۔ آپ جو کہیں گے وہی کروں گی، آپ جو کہیں گے وہی چڑھاوا چڑھاؤں گی۔ پیر فرید حسین کی نظریں جھکی ہوئی تھیں، لیکن اس کے باوجود وہ مسکرائے تھے۔ ان کے پر شفقت نورانی چہرے پہ عجیب سا تاثر تھا، کیونکہ انہیں پتہ تھا کہ کبھی کبھی چڑھاوا دینا اور منتیں پوری کرنا کتنا مشکل ہو جاتا ہے۔ نیک بی بی، ایک بار سوچ لو۔ انہوں نے بڑی اماں کو سوچنے کی مہلت دی تھی، مگر وہ مہلت لینے پر راضی نہیں تھی۔ آپ جو بھی کہیں گے میرے لیے وہ پتھر پر لکیر ہوگا، میں آپ سے منکر نہیں ہو سکتی، بڑی اماں نے فیصلہ کیا۔ نیک بی بی، ہمارے خاندان میں صدیوں سے یہ رسم چلی آ رہی ہے کہ ہر نسل میں سب سے بڑا بیٹا سجادہ نشین ہوتا ہے، اور اس سجادہ نشین کی بیٹی کو صدقہ کیا جاتا ہے۔ اس کے باپ اور بھائیوں کا صدقہ، یعنی اس بیٹی کا نکاح کر کے ایک دن کے لیے اسے دلہن بنا کر رخصت کیا جاتا ہے، اور پھر شادی کے دوسرے روز ہی اسے واپس گھر لے آتے ہیں، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ پھر وہ بیٹی تمام عمر عبادت میں گزار دیتی ہے، دنیاوی کاموں سے دور ہٹ جاتی ہے اور دینی کاموں کو اپنا لیتی ہے۔ اس کا شوہر، اس کے باپ دادا اور بہن بھائیوں کا اس پہ کوئی حق، کوئی اختیار نہیں رہتا، وہ بس اللہ کی راہ پہ لگ جاتی ہے، کیونکہ وہ صدقہ کر دی جاتی ہے۔ ہماری نسل میں ہماری بیٹی صدقہ کی گئی تھی، جو آج تک عبادت میں وقت گزار رہی ہے، اور اب ہمارے بیٹوں میں سے مراج حسین کی بیٹی صدقہ کی جائے گی، جس کا نکاح تمہارے خاندان میں ہوگا، اور نکاح کے دوسرے روز ہی ہماری بیٹی ہمارے گھر آ جائے گی، انہوں نے تفصیل سے بتایا تھا۔ ہمارے خاندان میں کس کے ساتھ مرشد سائیں؟ بڑی اماں کو حیرت ہوئی تھی۔ تمہارے ہونے والے پوتے کے ساتھ، اور تم یہ منت مان چکی ہو تو تم یہ چڑھاوا ضرور دو گی۔ ہمارے بڑے بیٹے کی صاحبزادی کا نکاح تمہارے پوتے سے ہوگا۔ ہاں، ایک بات اور بتا دیں کہ تمہارا پوتا کبھی ہماری صاحبزادی کو طلاق نہیں دے گا، اور نہ ہی کبھی اس پہ اپنا حق جتائے گا، نہ شادی کے دن، نہ باقی ساری زندگی۔ البتہ وہ جہاں چاہے اپنی دوسری شادی کر سکتا ہے، ہماری طرف سے کوئی پابندی اور رکاوٹ نہیں ہوگی۔ بس تمہیں یہی چڑھاوا چڑھانا ہوگا کہ ہماری بیٹی، ہماری عزت ہمارے پوتے سے منسوب رہے گی، اور ساری زندگی آپ لوگوں سے کچھ طلب نہیں کیا جائے گا۔ وہ بڑی اماں کو اس رسم کی ہر اونچ نیچ سے آگاہ کر رہے تھے۔ بڑی اماں جو متفکر سے لگ رہی تھی، ان کی باتوں سے کچھ پرسکون ہو گئی تھیں۔
لیکن مرشد سائیں یہ منت کب پوری کرنی ہوگی؟ وہ آہستگی سے بولیں۔ جب ہمارے بچے جوان ہو جائیں گے۔ ابھی تو نہ تمہارا پوتا پیدا ہوا ہے اور نہ ہمارے بیٹے کی صاحبزادی، لیکن ہماری اس رسم میں یہ رشتہ پیدا ہونے سے پہلے ہی طے کیا جاتا ہے، جو آج ہم نے طے کر دیا ہے۔ بس دعائے خیر کرنی ہے۔ انہوں نے ہاتھ اٹھا کر دعا کی اور بڑی اماں واپس گھر آ گئیں، اور پھر اس منت کے بعد تم پیدا ہوئے، اور تمہارے پیدا ہونے کے بعد لالا سائی کے ہاں بھی 2 بیٹیاں پیدا ہوئی تھیں۔ تم جان سکتے ہو کہ اس کے بعد بڑی اماں کا یا پھر ہمارے خاندان کا مرشد سائیں پہ کتنا پکا عقیدہ ہو چکا ہوگا۔ وہ منت پوری کرنا بھی ہمارے لیے لازم ہو گیا تھا، لیکن ان کے بیٹے سید مراج حسین کے 3 صاحبزادے تھے، اس لیے 8 سال تک یہ رسم ڈامو ڈول سی رہی تھی۔ مگر جب تم 8 سال کے ہوئے تو ان کے ہاں صاحبزادی کی پیدائش ہوئی اور تمہارے لیے مانی جانے والی منت پکی ہو گئی۔ لیکن رسم کے مطابق سید مہاراج حسین اور پیر فرید حسین چاہتے تھے کہ شادی تب ہو جب لڑکی 20 سال کی ہو جائے۔ بیٹا تمہیں اس لیے بلایا ہے کہ تم ہماری اور اپنی بڑی اماں کی مجبوری سمجھ سکو، کیونکہ وہ لوگ چند دنوں تک نکاح کرنا چاہتے ہیں، وہ بھی صرف 1 دن کے لیے۔ زمان گردیزی نے تفصیل سے ساری بات بتانے کے بعد پلٹ کر ہارون کو دیکھا، جو ان کی تفصیلی بات سننے کے بعد ششدر سا بیٹھا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کہے ان سب سے۔ ہارون، ہم تم سے کچھ پوچھ رہے ہیں بیٹا، انہوں نے دوبارہ اسے متوجہ کیا تھا۔ بڑی اماں متفکر سے بیٹھی تسبیح کے دانے گرا رہی تھیں اور دعا مانگ رہی تھی کہ ان کا پوتا ان کی لاج رکھ لے۔ ہارون، زمان گردیزی نے قریب آ کر اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھا۔ وہ یکدم اس شوق سے باہر آیا تھا۔ آئی ایم سوری ابا سائیں، میں آپ کی ایسی کوئی منت پوری نہیں کر سکتا۔ میں یہ نکاح نہیں کروں گا۔ ایک لڑکی کو اپنی عزت، اپنی غیرت بنانے کے بعد اسے آزاد نہیں چھوڑ سکتا۔ وہ اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا تھا۔ اس کا انداز 2 ٹوک تھا، بے لچک اور بے مروت۔ یہ کیا کہہ رہے ہو بیٹا؟ میں ٹھیک کہہ رہا ہوں، آپ لوگ انہیں انکار کر دیں اور اس کام کے لیے کسی اور کو ڈھونڈ لیں، میری طرف سے انکار ہے۔ وہ کہتے ہوئے کمرے سے نکل گیا۔ بڑی اماں کا بوڑھا چہرہ پریشانی سے پیلا پڑ گیا تھا۔ زمان گردیزی اور ان کی بیوی بھی چپ رہ گئے تھے۔ صبح ہوتے ہی وہ شہر کے لیے روانہ ہو گیا اور زمان گردیزی اس سے دوبارہ بات کرنے کا سوچتے ہی رہ گئے تھے۔ ہارون سے بات کی آپ لوگوں نے؟ کیا کہتا ہے وہ؟ صبح ناشتے کی میز پہ لالا سائی نے پہلا سوال یہی کیا تھا۔ ہاں کی تھی، لیکن وہ ماننے کو تیار نہیں ہے۔ وہ بیٹے کی عادت کو جانتے تھے، تبھی آہستگی سے بولے تھے۔ اماں سائیں کیا کہتی ہیں؟ انہوں نے دوسری پارٹی کا پوچھا۔ لہجہ کچھ متبسم تھا، شاید انہیں پہلے سے ہی پتہ تھا کہ ہارون نہیں مانے گا۔ وہ رات سے وہی پریشان ہے اور اپنے آپ کو برا بھلا کہہ رہی ہیں، اپنے مرنے کی دعائیں کہہ رہی ہیں کہ وہ اپنے مرشد سائیں کو کیا اپنے مرنے کی دعائیں کر رہی ہیں کہ وہ اپنے مرشد سائیں کو کیا منہ دکھائیں گی۔ زمان گردیزی یوں بات کر رہے تھے جیسے بڑی اماں کے وہی مجرم ہوں۔ ہمیں تو ہارون کے بچپن سے یہ اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ یہ شادی نہیں کرے گا۔ اولاد کے طور طریقے اور تیور دیکھ کر ہی اس کے مزاج کا پتہ چل جاتا ہے۔ زمان گردیزی، بیٹا تو وہ تمہارا ہے، لیکن سمجھتے اسے ہم ہیں۔ تم فکر نہ کرو، وہ مان جائے گا، ہم اسے سمجھائیں گے۔ انہوں نے اطمینان سے چائے کا کپ اٹھاتے ہوئے تسلی دی تھی۔ مجھے بس اماں سائیں کی فکر ہو رہی ہے کہ وہ کیا سوچ رہی ہوں گی۔ یہ منت بھی تو انہوں نے ہمارے لیے ہی مانی تھی نا۔ ارے ٹھیک ہے، بس تم پریشان نہ ہو، اماں سائیں کو بھی تسلی دو اور مرشد سائیں سے کہہ دو ہم اس سے شادی کے لیے تیار ہیں، وہ دن بتا دیں۔ مرشد سائیں سے کہہ دو ہم اس شادی کے لیے تیار ہیں، وہ دن بتا دیں تاکہ ہم دلہن کے لیے کچھ سامان خرید لیں۔ مگر لالا سائیں، بس زمان گردیزی، ہم نے جو کہہ دیا ہے، ہارون کو ہم سنبھال لیں گے۔ وہ کندھا تھپک کر وہاں سے چلے گئے تھے۔ انہوں نے اپنے مزاروں کے ساتھ آج زمینوں پہ جانا تھا جہاں چاول کی فصل بونے کا کام ہو رہا تھا۔ زمان گردیزی لالا سائیں کو دیکھتے رہ گئے، اور یہ سچ تھا کہ دونوں تایا بھتیجے میں کافی انڈرسٹینڈنگ تھی۔ دونوں کے خیالات ملتے تھے اور دونوں کی گپ شپ ہمیشہ دوستوں کی طرح ہی ہوتی تھی۔ کیا ہم اندر آ سکتے ہیں؟ رحمان گردیزی نے اس کے آفس روم کے دروازے پہ دستک دے کر اجازت طلب کی، اور ہارون گردیزی جو اس وقت ایک بہت اہم فائل پہ مصروف سے انداز میں کام کر رہا تھا، ان کی آواز سن کر یکدم احترام سے اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ چچا سائیں اندر آئیں، آپ وہاں کیوں کھڑے ہیں؟ پلیز مجھے شرمندہ نہ کریں۔ وہ اپنی فائل چھوڑ کر سیٹ سے اٹھ آیا تھا اور قریب آ کر رحمان گردیزی کو آگے بڑھنے کو کہا تھا۔ رشتے اور عمر کے لحاظ سے وہ اس کے تایا ابا تھے، لیکن وہ ہمیشہ ان کو چچا سائیں کہہ کر بلاتا تھا۔ بیٹھیے، آج مجھ سے ملنے کا خیال کیسے آ گیا؟ وہ صوفے کی سمت اشارہ کرتے ہوئے دلچسپی سے پوچھ رہا تھا۔ ہارون گردیزی، نہ تو تم معصوم بچے ہو اور نہ ہم 1 ماہ سے گھر پہ تمہارا انتظار کر رہے ہیں، مگر تم ہارون گردیزی، نہ تو تم معصوم بچے ہو اور نہ ہم 1 ماہ سے گھر پہ تمہارا انتظار کر رہے ہیں، مگر تم روز آج اور کل پہ ٹالے جا رہے تھے۔ ہم نے تو آخرانہ ہی تھا، کیونکہ تم سے کام ہمیں تھا، تمہیں تو نہیں۔
وہ ہارون پہ چوٹ کرتے ہوئے بولے تھے۔ وہ سچ مچ شرمندہ ہو کر رہ گیا تھا۔ آئی ایم سوری چچا سائیں، ایسی تو کوئی بات نہیں تھی۔ دراصل یہاں کام ہی کچھ اتنا زیادہ ہے کہ گاؤں جانے کا ٹائم ہی نہیں ملا۔ انشاءاللہ 4-5 روز تک چکر لگاؤں گا، اس نے وضاحت پیش کی تھی۔ اب تمہیں چکر لگانے کی کیا ضرورت ہے، اب ہم جو یہاں آ گئے ہیں۔ وہ بہت دلچسپی سے بولے تھے۔ یہ بھی ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ، اور سنائیں بڑی اماں اور باقی سب کیسے ہیں؟ رابعہ پھپھو سے ملاقات ہوئی آپ کی؟ اس نے سب کی خیریت پوچھی، حالانکہ روز حویلی فون کر کے گاؤں کی خیر خبر لیتا رہتا تھا۔ سب سے ملاقات ہو جائے گی، پہلے تم سے تو ہو جائے۔ اور بڑی اماں کا تو تمہیں پتہ ہی ہے، انہیں آج کل کیا روگ لگا ہوا ہے۔ رحمان گردازی کی یہ بات اچھی تھی کہ بڑی سے بڑی بات بھی بہت ریلیکس انداز میں کہہ جاتے تھے اور بہت ہی نرمی سے بات منوا بھی لیتے تھے، اور انہیں اپنا یہ اکلوتا بھتیجا اپنے بیٹے کی طرح عزیز تھا، وہ اسے ایک باپ کی طرح ہی چاہتے تھے۔ ہارون بڑی اماں کے متعلق سن کر چپ سا ہو گیا تھا، کیونکہ وہ ان کے لیے کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ وہ ان کی منت بہت کڑی تھی۔ کیا سوچ رہے ہو تم؟ کچھ نہیں چچا سائیں، کچھ تو سوچا ہے تم نے؟ ہاں، مگر میں نے جو سوچا ہے وہ میں بیان نہیں کر سکتا، اس نے اعتراف کیا تھا۔ تم پیر فرید حسین کی اس رسم کے تاریخ پہلو پر غور کر رہے ہو اور اسے روشن کرنے کا سوچ رہے ہو، تو بیان کیوں نہیں کر سکتے؟ رحمان گردیزی کی بات پہ ہارون نے یکدم کرنٹ کھا کے ان کی سمت دیکھا تھا۔ ان کا چہرہ وہی کچھ بیان کر رہا تھا جو ہارون دل میں سوچ رہا تھا۔ چچا سائیں آپ بھی وہی سوچتے ہیں جو میں؟ وہ بے یقین سا ہونے لگا۔ تم باقی سب چھوڑو، یہ بتاؤ کہ اپنی بڑی اماں کی منت پوری کرو گے یا نہیں؟ آج ہم اسی لیے آئے ہیں، آج تمہیں فیصلہ کرنا ہوگا۔ وہ اپنے تاثرات غائب کرتے ہوئے گویا ہوئے تھے۔ ہارون نے 5 منٹ ہر پہلو پہ سوچا، 5 منٹ سوچا، ہر پہلو پہ ایک بار پھر غور کیا اور پھر رضامندی دے دی تھی۔ ٹھیک ہے، اس شادی کے لیے تیار ہوں میں۔ آپ جو کہیں گے میں وہی کروں گا، اور جو میں کہوں گا وہ آپ کو بھی کرنا ہوگا۔ اس نے حامی بھر لی اور رحمان گردیزی مسکرا دیے تھے۔ شہربانوں کی مہندی اور تیل کی رسم تھی، اور وہ لوگ یہ ایک دن کی شادی کی بھی تمام رسمیں بڑے اہتمام کے ساتھ کرتے تھے۔ اپنے طور پہ وہ اپنی بیٹی کا ہر حق ادا کرتے تھے، بالکل اسی طرح جس طرح قربانی کے جانور کا حق ادا کیا جاتا ہے، اور پھر قربانی کے دن دھوم دھام سے اسے ذبح کر کے قربان کر دیا جاتا تھا۔ اور آج اس قربانی کے لیے شہربانوں کو تیار کیا جا رہا تھا۔ بس فرق یہ تھا کہ وہ جانوروں کی قربانی ہوتی تھی، وہ بھی اللہ کی راہ میں اور اللہ کی رضا پہ ہوتی تھی، جبکہ یہ انسانوں کی قربانی تھی، وہ بھی صرف بیٹیوں کی جو باپ اور بھائی کے لیے قربان ہو جاتی تھیں۔ ہر نسل میں ایک بیٹی اس رسم کی بھینٹ چڑھا دی جاتی تھی، اور اب باری شہربانوں کی تھی، جو 3 بھائیوں سے چھوٹی اور اکلوتی بہن تھی، لیکن پھر بھی اس کی ماں اسے اس رسم سے نہیں بچا سکتی تھی، کیونکہ صدیوں سے اور کئی نسلوں سے چلی آنے والی یہ رسم تو آخر نبھانا ہی تھی۔ حالانکہ ان کا اپنی نازک اور پھول سی بیٹی کے لیے دل بہت تڑپتا تھا کہ ان کی بیٹی جیتے جی دنیا سے کٹ کے رہ جائے گی۔ یہی سوچیں اور یہی دکھ آج کل ان کو نڈھال کیے رکھتا تھا، اور وہ بہت چپ سی رہتی تھیں۔ تائی اماں آپ یہاں بیٹھی ہیں، چلیں آپ کو سب نیچے بلا رہے ہیں، شہربانوں کو مہندی لگنے والی ہے۔ مریم نے ان کے کمرے میں آتے ہی پیغام دیا تھا، لیکن وہ اسی طرح بیٹھی رہیں۔ تائی اماں چلیں نا، سب کو دیر ہو رہی ہے۔ مریم نے مزید کہتے ہوئے ان کا ہاتھ بھی پکڑ لیا۔ وہ گم سم سی افسردہ سی اس کے ساتھ اٹھ کر آ گئی تھی، جہاں نازک گداز سرخ و گلاب سی شہربانو زرد لباس میں اپنی تمام تر پاکیزگی اور سادگی کے ساتھ چہرہ جھکائے بیٹھی تھی، اور باقی سب بھی اس کی ماں کے انتظار میں بیٹھے تھے، کیونکہ بیٹی کو تیل اور مہندی لگانے کا آغاز انہوں نے ہی کرنا تھا۔ آئیے برجائی، شہربانوں کو مہندی لگائیے، اتنا ٹائم ہو رہا ہے۔ ان کی دیورانی سید سراج حسین کی بیوی نے انہیں آگے بڑھنے کا کہا، لیکن ان کے دل پہ کیا گزر رہی تھی کوئی کیسے جان سکتا تھا۔ ان کا بس چلتا تو وہ یہ رسم ہمیشہ کے لیے ختم کر دیتی، مگر بس چلتا تب نہ۔ انہوں نے آگے بڑھ کے کھڑے بیٹی کو مہندی اور تیل لگایا اور پلٹ کر واپس چلیں گی۔ بعد میں کیا کچھ ہوتا رہا انہیں کوئی خبر نہ تھی۔ وہ سر درد کا کہہ کر اپنے کمرے میں بند ہو گئی تھیں۔ شہربانو تمہیں کوئی دکھ تو نہیں ہے اندر سے؟ کیا تم اس رسم سے خوش نہیں ہو؟ ہمیرا پھپھو کی بیٹی فرفا نے کافی سنجیدگی سے سوال کیا۔ فروا بی بی، ہماری شہربانو تو اللہ کی گائے ہے، اس سے بھلا کوئی دکھ یا اداسی کیوں ہونے لگی؟ وہ تو ہر خوشی میں خوش رہتی ہے۔ ہاں، دکھ یا اداسی تو ہمیں ہوتی ہے۔ اگر اس کے بجائے ہمارا نکاح ہو رہا ہوتا تو صرف نام و نہاد نکاح۔ زہرا نے جلتے ہوئے طنز کیا تھا۔ اسے شہربانو کی چپ رہنے کی عادت پہ کافی غصہ آتا تھا۔ وہ چاہتی تھی کہ شہربانو اپنے حق میں آواز اٹھائے، اور ان پڑھ گنوار لڑکیوں کی طرح اس پراسودہ رقم کی بھینٹ نہ چڑھ جائے، مگر شہربانو اس قسم کی گستاخی اور سرکشی کی مرتکب نہیں ہو سکتی تھی۔ اس نے کبھی بھی زہرا کی گفتگو کو دل پہ نہیں لیا تھا۔
کاش یہ صدقے کی رسم تم پہ آئی ہوتی، مریم نے زہرا کو چھیڑا تھا۔ قسم سے یار میں بھی یہی سوچتی ہوں کہ کاش شہربانو کی جگہ میں ہوتی تو پھر سب کو بتاتی کہ انسان کو صدقہ کیسے کیا جاتا ہے، عقل ٹھکانے لگا دیتی سب کی۔ زہرا نے بے بسی سے مٹھی بھینچ کر کہا تھا اور اس کے انداز پہ سب ہنس پڑی تھیں۔ شہربانو اب بھی خاموش بیٹھی تھی، حالانکہ اس کی بڑی پھپھو کی بیٹیاں اس کے ہاتھ پہ مہندی لگانے اور مذاق کرنے میں مشغول تھی، پھر بھی اس کا دھیان نہ جانے کہاں سے کہاں پہنچا ہوا تھا۔ فروا یہاں ہتھیلی پہ شہربانو کے شوہر کا نام بھی لکھ دو، زہرا نے پھر مداخلت کی۔ کیا نام ہے ان کا؟ فروا نے پوچھا۔ ہارون گردیزی۔ شہربانو نے یکدم فروا کے ہاتھ سے اپنی ہتھیلی کھینچ لی تھی، مبادا وہ سچ مچ ہی اس کا نام نہ لکھ ڈالے۔ ہاتھ کیوں کھینچ لیے شہربانو؟ اسی کا نام لکھنے کا کہا ہے نا جس کے نام تم اپنی پوری زندگی لکھنے جا رہی ہو۔ پلیز آپی، آپ مجھے ڈسٹرب نہ کریں، میرے ساتھ جو ہو رہا ہے ہونے دیں۔ اگر ہمارے ساتھ اچھا نہیں کیا جا رہا تو اس کا خیال ہمارے ماں باپ اور بڑوں کو کرنا چاہیے، ہمیں نہیں، کیونکہ جن کو بن کہے کوئی احساس نہیں ہوتا انہیں ہمارے کہنے پر بھی کوئی احساس نہیں ہوگا۔ مجھے میرے بابا اور بھائیوں نے ہمیشہ بہت پیار دیا ہے اور لاڈلا بنا کے رکھا ہے، میری ہر چیز کا خیال رکھتے ہیں، تو آج اگر میں ان کے لیے قربان ہو جاؤں گی تو کوئی نقصان کی بات نہیں ہوگی، بلکہ میرے لیے تو فخر ہے کہ میں اپنے بھائیوں اور بابا کا صدقہ بن کے جا رہی ہوں، ان کے نام سے واری جا رہی ہوں، اتنی چاہتوں کے بدلے یہ کام کوئی میں نہیں رکھتا۔ اس نے کندھے اچکاتے ہوئے کہا اور زہرا کو سمجھانا چاہتا جو ہمیشہ سے اس شہربانو کی بات نہیں سمجھتی تھی، اور پھر نکاح کا دن بھی آ گیا۔ شادی کا جوڑا پورے اہتمام کے ساتھ اس کے سسرال سے آیا تھا۔ بڑی اماں نے بہوؤں سے کہہ کے ہر چیز بہت شوق اور بڑے چاؤ کے ساتھ خریدی تھی، اپنی طرف سے ہر شگن پورا کیا تھا۔ رابعہ گردیزی بھی اپنے شوہر اور بچوں کے ساتھ شریک ہوئی تھیں۔ حویلی کے سبھی افراد اس رسم میں شامل ہونے جا رہے تھے۔ سید مہراج حسین کی طرف سے بہت سے لوگ اس شادی میں شریک ہوئے تھے اور سبھی لوگ اس شادی کی نوعیت کو جانتے تھے کہ یہ ایک رسم کے تحت ہو رہی ہے، اسی لیے ماحول بھی کچھ رسمی تھا۔ ہارون نے بس اپنے چند ایک جاننے والوں کو اور 2-3 دوستوں کو انوائٹ کیا ہوا تھا۔ مغرب کے بعد ان کا نکاح ہوا، پھر کھانا وغیرہ کھایا گیا اور 1-2 رسم ادا کی گئی تھی، تب جا کر رخصتی کا وقت آیا۔ باقی سب تو شہربانو کے گلے لگ کر بہت نارمل سے انداز میں ملی کہ کل صبح شہربانو نے دوبارہ گھر جو آ جانا ہے، لیکن شہربانو کی ماں بیٹی کو گلے لگا کر بہت شدت سے روئی تھی کیونکہ صرف انہی کو تو احساس تھا کہ ان کی بیٹی قربان ہو گئی ہے۔ بے شک اس نے کل سے ہی سلامت واپس گھر آ جانا تھا، لیکن ساتھ یہ دکھ بھی تھا کہ وہ پوری دنیا سے کٹ جائے گی۔ ہارون کی بڑی اماں نے آگے بڑھ کر ان کو الگ کیا اور بہوؤں کو اشارہ کیا کہ وہ شہربانو کو گاڑی میں بٹھائیں۔ مرشد سائیں، ہمیں اب اجازت دیں، بڑی اماں نے احترام سے کہا۔ البتہ ان کے لہجے میں بے پناہ خوشی تھی کہ انہوں نے اپنی منت پوری کر لی ہے۔ اجازت ہے بڑی اماں، ہماری مانت آپ کے حوالے ہے۔ سید مہراج بھی جواباً کافی ادب سے بولے تھے اور ان کی بات پہ ہارون نہ جانے کیوں نظر پھیر کر دوسری سمت دیکھنے لگا جہاں اس وقت تمام سیدزادیاں کھڑی اپنی لاڈلی صاحبزادی کی رخصتی کا منظر دیکھ رہی تھیں۔ زہرا، مریم، فرواز اور سکینہ وغیرہ نے ہارون گردیزی کو دیکھتے ہی اس کی شاندار پرسنالٹی کو خوب سراہا تھا۔ بلیک 3 پیس سوٹ میں ملبوس اپنے چچا سائیں کے ہمراہ کھڑا اس وقت نہ جانے کیا بات کر رہا تھا، وہ سبھی اسے دیکھتی ہی رہ گئی، یہاں تک کہ ماں جی نے بھی اپنے داماد کو دل ہی دل میں بے حد سراہا تھا، مگر کیا فائدہ اس سب کا۔ تھوڑی دیر بعد وہ اپنی بلیک مرسیڈیز میں بیٹھا اور دلہن کے ساتھ روانہ ہو گیا۔ ہارون، یہ کہاں جا رہے ہو تم؟ وہ اپنے کوٹ کے بٹن کھول کر اسے بازو پہ ڈال کر سیڑھیاں چڑھ رہا تھا جب زینی آپا کی آواز نے اچانک اس کے قدم روک دیے تھے۔ اس نے سیڑھیوں پہ کھڑے گردن موڑ کر ڈرائنگ روم کے وسط میں کھڑی زینی آپا کو تعجب بھری نظروں سے دیکھا تھا۔ اپنے بیڈ روم میں؟ اور کہاں؟ اس نے کافی لاپرواہی سے جواب دیا تھا۔ کیا؟ مگر تم بھلا بیڈ روم میں کیسے جا سکتے ہو وہاں تو؟ وہ کہتے یکدم خاموش ہو گئی تھیں اور گھبراہٹ ان کے پورے چہرے سے چھلکنے لگی تھی، کیونکہ انہیں احساس ہو چکا تھا کہ وہ شہربانو کو ہارون کے بیڈ روم میں بٹھا کر کتنی بڑی اور کتنی سنگین غلطی کر چکی ہیں۔ وہاں کون ہے؟ وہ جان بوجھ کر انجان بنا تھا۔ وہ شہربانو، زینی آپا کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ اب ہارون کو کیسے ہینڈل کریں۔ کون شہربانو؟ اس نے پھر وہ سوال کیا تھا۔ وہ جس کے ساتھ آج تمہاری شادی ہوئی ہے۔ زینی آپا کو مجبوراً کہنا ہی پڑا کیونکہ اور کوئی جواب بھی تو نہیں تھا، اور انہیں کیا پتا تھا کہ وہ جان بوجھ کر انجان بن رہا ہے۔ جس کے ساتھ آج میری شادی ہوئی ہے، پھر وہ تو میری بیوی ہے نا، میری منکوحہ، اس لحاظ سے میرا اپنے بیڈ روم میں جانا کوئی غلط بات تو نہیں ہے۔ آپ کیوں اتنی پریشان ہو رہی ہیں؟ وہ پلٹ کر سیڑھیاں اتر آیا تھا۔ لیکن ہارون تم نہیں جا سکتے، تمہیں اس کا اختیار نہیں ہے۔ عجیب بات ہے زینی آپا، گھر میرا ہے، بیڈ روم میرا ہے، بیوی میری ہے اور مجھے اختیار نہیں ہے، یہ بلا کس کتاب میں لکھا ہے؟ اس نے کافی خفگی اور حیرانی کا اظہار کیا تھا۔ ہارون تم جانتے تو ہو یہ شادی ایک رسم ادا کرنے کے لیے ہوئی ہے، یہ ویسا رشتہ نہیں ہے جیسا تم سمجھ رہے ہو۔ تمہارا شہربانو پہ کوئی حق نہیں، وہ اپنے باپ دادا کی رسم کے مطابق صدقہ کر دی گئی ہے۔ زینی آپا کے لیے بہت مشکل ہو رہا تھا ہارون کو سمجھانا
کیونکہ وہ ان کی ہر بات ہر جواز میں نقص نکال رہا تھا اور اپنی دلیلیں دے رہا تھا۔ ایک انسان کی قربانی، ایک انسانی صدقہ تو اللہ تعالیٰ نے بھی نہیں لیا جو یہ بڑی اماں کے مرشد سے ہی لے رہے ہیں۔ اگر ایسا ممکن ہوتا تو سب سے پہلے انسان کی قربانی کی صورت میں حضرت اسماعیل علیہ السلام قربان ہوتے اور پھر ہر سال انسان کو اپنے پیارے اللہ کی راہ میں قربان کرنے پڑتے۔ کچھ سوچئے زینی آپا، پیر فرید حسین کے خاندان میں یہ رسم نہیں، ظلم ہو رہا ہے اور میں یہ ظلم نہیں ہونے دوں گا۔ میں نے یہ شادی اس لیے کی ہے کہ ان کی رسم کو مٹایا جا سکے، سو پلیز ہیلپ می۔ میں اپنے بیڈ روم میں جا رہا ہوں، گڈ نائٹ، کل ملاقات ہوگی۔ وہ نرمی سے کہتا زینی آپا کا کندھا تھپک کر سیڑھیاں چڑھ گیا تھا، لیکن زینی آپا کا دل نہیں مان رہا تھا۔ انہوں نے جا کر بڑی اماں اور چچا سائیں ازمان کردیزی کے سروں پہ بم پھوڑ دیا تھا۔ بڑی اماں نے تو دو ہتھر سے اپنا سینہ پیٹ لیا تھا، جبکہ ازمان کردیزی اور ان کی بیوی اپنی اپنی جگہ پہ ساکت سے ہو گئے تھے کہ اب کیا ہوگا۔ البتہ رحمان کردیزی نے ذرا کم ہی نوٹس لیا تھا۔ ہارون کردیزی کی تایا زاد بہن زینی آپا اسے تقریباً 1 گھنٹے پہلے اس بیڈ روم میں چھوڑ گئی تھی، لیکن اسے پتہ نہیں تھا کہ بیڈ روم کس کا، اس لیے اس بیڈ روم کو تھوڑی دیر کے لیے اپنی آرام گاہ سمجھ کر دن بھر کی اکڑی ہوئی کمر کو ریلیکس کرنے کی غرض سے ذرا سی نیم دراز ہو گئی تھی اور زینی آپا کا انتظار کرنے لگی جو اسے تھوڑی دیر بعد آنے کا کہہ گئی تھی، لیکن پھر آدھا گھنٹہ گزرنے کے بعد بھی وہ نہیں آئی تھیں۔ اب شہربانو کو اپنے بناؤ سنگار سے کافی کوفت ہونے لگی تھی، تبھی وہ زینی آپا کا انتظار کرتے کرتے بیڈ سے اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ ابھی وہ آگے بڑھنے ہی والی تھی کہ اس کی نظر سائڈ ٹیبل پہ رکھی تصویر کی سمت اٹھ گئی تھی۔ اس نے ہارون کردیزی کو ٹھیک طرح سے دیکھا نہیں تھا، مگر رخصتی کے دوران ایک سرسری سی نظر تو اس پر پڑی تھی، اس لیے پہچاننے میں دیر نہ لگی تھی کہ یہ تصویر ہارون کردیزی کی، اور وہ بے ساختہ ہی اس خوبصورت سے مجسم ہارون کردیزی کے متاثر کن پرسنالٹی کو دیکھی گئی، اور ساتھ یہ بھی احساس ہو گیا کہ یہ کمرہ ہارون کردیزی کا ہی ہے۔ وہ شہربانو کو رخصت کرا کے حویلی لے جانے کے بجائے اپنے شہر والے گھر میں لے کر آیا تھا، البتہ حویلی جانے کے لیے اس کے کیا ارادے تھے ابھی کچھ پتہ نہیں تھا۔ شہربانو نے کھڑے کھڑے پورے کمرے کا جائزہ لے ڈالا تھا۔ اس دوران وہ چلتی ہوئی کمرے کے بیچوں بیچ جا کر کھڑی ہوگی کہ اچانک ہی ہلکی سی دستک کے ساتھ دروازہ کھل گیا۔ آنے والے قدموں کی آہٹ ابڑی تھی۔ شہربانو نے گھبرا کر رخ موڑ لیا تھا، کیونکہ وہ جان چکی تھی کہ اندر آنے والا مرد ہے، عورت نہیں۔ تقریباً 3 یا 4 سیکنڈ کے وقفے کے بعد دروازہ دوبارہ بند ہو گیا تھا۔ السلام علیکم، ہارون نے اپنا کوٹ بیڈ پر ڈالتے ہوئے اپنی نئی نویلی اجنبی دلہن کو سلام کیا جو اس کی سمت پشت کیے کھڑی تھی۔ آپ کون؟ وہ گھبرائی ہوئی بولی تھی، جس سے آپ کی ساری زندگی منسوب ہو چکی ہے۔ وہ پرسکون سا کہتا اپنی گھڑی اتار کر سائڈ ٹیبل پر رکھ رہا تھا۔ مگر آپ یہاں کیوں آئے ہیں؟ بے شک شہربانو بہت نازک اور خاموش طبع تھی، مگر ایسی حرکت برداشت نہیں کر سکتی تھی، ذرا ترشی سے بولی تھی۔ اگر یہی سوال میں آپ سے کروں تو اس نے اپنا والیٹ اور موبائل نکال کر وہ بھی سائڈ ٹیبل پر ڈال دیے تھے۔ شہربانو اس کے سوال پر ٹھٹک گئی تھی، لیکن پھر فوراً ہی سنبھل گئی، اسے اپنا دفاع کرنا تھا۔ میں یہاں مہمان ہوں، وہ مضبوطی سے بولی تھی، حالانکہ میں آپ کو مالک سمجھ رہا ہوں، کیونکہ یہ گھر آپ کا ہے، یہ کمرہ آپ کا ہے، اور سب سے بڑی بات کہ میں بھی آپ کا ہوں، پھر آپ مہمان کیسے ہو گئیں؟ وہ دلچسپی سے کہتا عین اس کے سامنے آ کھڑا ہوا تھا۔ جہاں شہربانو کا رنگ فک ہو گیا تھا، وہیں ہارون کردیزی کی نگاہیں تھیں ایسی دلکشی پہ اپنی ذات بلا بیٹھی تھیں۔ کتنے ہی لمحے ہارون کی نظر ہو گئے، لیکن شہربانو کی بدحواسی نے یکدم اس کی یہ سحر سزا سی کیفیت خاک میں ملا ڈالی تھی۔ وہ تیزی سے پلٹ کر دروازے کی سمت لگی تھی اور اسی تیزی سے ہینڈل گھما کر لاک کھولنے کی کوشش کی تھی، کیونکہ وہ لاک کے ساتھ والٹ بھی چڑھا آیا تھا۔ یہ بھاگنے دوڑنے سے بہتر ہے کہ آپ ایک بار آرام سے بیٹھ کر میری بات سن لیں، ہارون نے قریب آتے ہوئے کہا تھا۔ شہربانو ڈری سہمی کھڑی تھی، اس کے قریب آنے سے تھوڑی اور دور ہٹ گئی تھی۔ میں آپ کی بات نہیں سننا چاہتی، آپ یہاں سے چلے جائیں یا مجھے جانے دیں، شہربانو نے بہت سی ہمت مجمع کر کے جواب دیا، ورنہ تو اس کے ہاتھ پیر کانپ رہے تھے، پورا جسم ٹھنڈا پڑ چکا تھا، دودھیا پیشانی پہ پسینے کے قطرے نمودار ہونے لگے تھے، دل میں دھڑکنیں اسی طرح دھڑدھڑا رہی تھی جیسے کوئی دروازے پہ دستک دے رہا ہو۔ یہ دستک ذرا فاصلے پہ کھڑے ہارون کردیزی کو بھی آسانی محسوس ہو رہی تھی۔ آپ میری بات نہیں سننا چاہتی تو کوئی بات نہیں، لیکن یہاں سے چلے جانے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، کیونکہ ہم دونوں نے اب یہاں ہی رہنا ہے، آج بھی، کل بھی اور آئندہ ساری زندگی بھی۔ وہ اس لیے کہ میں آپ کو ایک دن کے لیے نہیں، اپنی پوری زندگی کے لیے اپنا ہمسفر بنا کے لایا ہوں۔ اب میں اچھا ہوں یا برا ہوں، آپ مجھے کہیں چھوڑ کر نہیں جا سکتی، اور آپ اچھی ہیں یا بری ہیں، میں بھی آپ کو چھوڑ کر کہیں نہیں جاؤں گا۔
بے شک میں آپ کو جانتا نہیں تھا، میں نے آپ کو دیکھا نہیں تھا اور نہ ہی آپ کو چاہا تھا، لیکن مجھے امید ہے کہ آپ کو جاننے لگا، دیکھنے لگا تو پھر آپ کو چاہنے بھی لگوں گا۔ بہت جلد آپ سے محبت بھی ہو جائے گی، کیونکہ محبت کے اثار تو مجھے ابھی سے نظر آنے لگے ہیں۔ میرا دل محبت پہ مائل سا لگ رہا ہے۔ وہ ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ بڑی دلکشی سے کہتا، اپنے پورے استحقاق سے شہربانو کا ہاتھ پکڑ کر اسے اپنے قریب کر چکا تھا۔ ہارون گردیزی کی قربت کی تپش سے شہربانو کا جسم ہی نہیں، روح بھی جل اٹھی تھی۔ وہ اسے اپنے مضبوط بازو کے حلقے میں لے کر بیڈ تک لے آیا تھا۔ پلیز ہارون نے جیسے ہی اس کی چوڑیاں اتاری وہ جیسے ہوش میں آ گئی تھی۔ جیولری تو آپ نے اتارنی ہی ہے نا، ابھی یا تھوڑی دیر بعد، اس نے بے نیازی سے کہا۔ آپ میری اجازت اور میری مرضی کے بغیر کچھ نہیں کر سکتے۔ وہ یکدم اپنا ہاتھ چھڑا کر دور ہٹ گئی تھی۔ میں بھی چاہتا تھا کہ آپ کے ساتھ کوئی زبردستی نہ کروں، لیکن مجھے لگتا ہے آج زبردستی کیے بغیر گزارا نہیں ہوگا، کیونکہ آپ میرے حق میں نظر نہیں آ رہی ہیں۔ وہ بیڈ سے کھڑا ہو گیا تھا۔ آپ میرے ساتھ کوئی زبردستی نہیں کر سکتے، کیونکہ میرا آپ سے ہمیشہ کا رشتہ نہیں ہے، وہ سختی سے بولی۔ اس نے بڑی ہمت سے اپنے آپ کو سنبھالا تھا۔ اوکے، فرض کر لیتے ہیں کہ ہمارا رشتہ ہمیشہ کا نہیں، لیکن ایک رات کے لیے تو ہے نا، اس نے شہربانو کا چہرہ اونچا کرتے ہوئے اس کی آنکھوں میں دیکھ کر کافی ذمینی لہجے میں کہا تھا۔ لیکن میں آپ کے ساتھ نہیں۔ شہربانو نے کچھ کہنے کے لیے لب کھولے ہی تھے کہ ہارون نے اس کے ہونٹوں پہ ہاتھ رکھ کر خاموش کر دیا۔ دیکھیے محترمہ شہربانو، میں اس وقت آپ کی سب باتیں سن بھی رہا ہوں اور سمجھ بھی رہا ہوں، مجھے آپ کی کیفیت کا اندازہ بخوبی ہو رہا ہے، لیکن اس کے باوجود میں آپ کو ایک بات سمجھا دینا چاہتا ہوں کہ میں کبھی کسی کی حق تلفی نہیں کرتا اور نہ ہی اپنی حق تلفی ہونے دیتا ہوں۔ لہٰذا آپ یہ بھول جائیں کہ میں آپ کو پرائی امانت کسی کا صدقہ یا پھر شجر ممنوع سمجھ کر چھوڑ دوں گا۔ آپ پر میرا پورا حق ہے اور میں اپنا ہر حق وصول کروں گا، چاہے زبردستی کرنی پڑے، چاہے آپ کی رضا سے ہو، کیونکہ آپ ہر طرح سے مجھ پہ حلال ہو چکی ہیں۔ وہ بہت ہی نپے تلے الفاظ میں کہتا ہے شہربانو کو بہت کچھ باور کرا چکا تھا۔ وہ اپنی جگہ پہ جوں کی توں کھڑی رہ گئی۔ وہ اس کے ہونٹوں سے ہاتھ اٹھا کر کپڑے چینج کرنے چلا گیا۔ واپس آیا تو وہ ابھی تک وہیں کی وہیں کھڑی تھی۔ اس نے 0 پاور کا بلب جلا کر بیڈ روم کی تمام لائٹس آف کر ڈالی تھی اور شہربانو کا ہاتھ تھام کر اپنے پاس لے آیا تھا۔ آئی ایم سوری۔ شہربانو میں اس طرح کا کچھ بھی نہیں کرنا چاہتا تھا، لیکن جس طرح ایک پرندے کو اپنے پاس رکھنے کے لیے اس کے پر کاٹنا ضروری ہوتے ہیں، اسی طرح تمہیں اپنے ساتھ رکھنے کے لیے بھی یہ سب بہت ضروری ہے۔ میں تمہیں سرتاپا اپنی ذات اپنی زندگی میں شامل کرنا چاہتا ہوں، تاکہ تمہاری واپسی کے سارے دروازے بند ہو جائیں۔ ہارون اس کی سیاہی جیولری اتار چکا تھا اور شہربانو کے آنسو بے اختیار ہو گئے۔ اس نے ہر ممکن طریقے سے ہارون کو باز رکھنے کی کوشش کی تھی۔ کتنی بار ٹوٹے پھوٹے سے بے ربط الفاظ میں اسے روکنا چاہتا، مگر وہ جو ٹھان چکا تھا اسے باز کیسے آ جاتا۔ شہربانو کی سسکیاں اس کے مضبوط کشادہ سینے میں دب کر رہ گئی تھی اور وہ کچھ بھی نہ کر سکی اس کی مضبوط گرفت کے سامنے۔ وہ تو اپنی من مانی کر چکا تھا، لیکن صبح پوری حویلی میں جیسے صفے ماتم بچھی ہوئی تھی۔ بڑی اماں کا BP ہائی ہو چکا تھا۔ زمان گردیزی غصے کی حالت میں تھے، جبکہ اماں سائیں، زینی آپا، رابعہ پھپھو اور تائی اماں چپ اور خفا سی دکھائی دے رہی تھی۔ کیا آج ناشتہ نہیں ملے گا؟ اس نے زینی آپا کو دیکھ کر کہا۔ شاید وہ ہارون سے کچھ کہتی، لیکن ابا سائیں کے اشارے پر خاموشی سے ہارون کے لیے ناشتہ لینے چلی گئیں۔ کیسی طبیعت ہے صاحبزادے؟ رحمان گردیزی نے اخبار پھیلاتے ہوئے سنجیدگی سے سوال کیا تھا۔ آپ کی دعائیں ہیں چچا سائیں۔ وہ کرسی گھسیٹ کر ان کے مقابل بیٹھ گیا۔ اور ہماری بہو کیسی ہے؟ بہت اچھی ہے، اس نے شرارت بھرے انداز میں کہہ کر اپنی مسکراہٹ روکنے کی کوشش کی، لیکن چچا سائیں اس کی یہ شرارت، یہ سرشاری بھانپ چکے تھے۔ اب کیا ارادہ ہے تمہارا؟ چچا سائیں نے دوبارہ سوال کیا۔ میں اسے زینی آپا اور تائی اماں کے ساتھ گاؤں بھیج رہا ہوں۔ زینی آپا ناشتہ رکھ کر گئیں تو اس نے اپنی بات شروع کی۔ اور تم خود؟ میں بعد میں چلا جاؤں گا۔ وہ ناشتے کے دوران باتیں بھی کر رہے تھے۔ مرشد سائیں سے کیا کہو گے؟ تھوڑی دیر تک وہ لوگ شہربانو کو لینے آتے ہی ہوں گے۔ بس آپ میرے حق میں دعا کریں، میں سب سنبھال لوں گا۔ دونوں چچا بھتیجا بہت ہی ریلیکس تھے، جیسے انہیں کسی کی پرواہ نہیں تھی۔ ٹھیک ہے، پھر تم ان لوگوں کو بھیجنے کی تیاری کرو، ہم تب تک اماں سائیں کی خیریت معلوم کرتے ہیں۔ وہ اخبار سمیٹ کر اٹھ کھڑے ہوئے تھے۔ اتنے میں ہارون بھی ناشتہ کر چکا تھا۔ زینی آپا، اس نے ڈرائنگ روم کی سمت جاتی زینی آپا کو آواز دی، جو عمر میں ہارون سے پورا 1 سال چھوٹی تھیں، لیکن ہارون اور باقی کزنز ان کے سگڑاپے، بردباری اور مزاج کی وجہ سے انہیں زینی آپا کہتے تھے، ورنہ کزنز میں سب سے بڑا ہارون ہی تھا۔ جی فرمائیے، وہ خفگی کا اظہار کر رہی تھیں۔ اگر آپ کو زحمت نہ ہو تو محترمہ شہربانو کو بھی ناشتہ کروا دیجیے، کیونکہ میرے خیال میں انہوں نے رات بھی کچھ نہیں کھایا۔ وہ بڑے سکون سے کہتا نیپکن سے ہاتھ پونچھ کر کھڑا ہو گیا تھا
اور زینی آپا کو یکدم ہی شہربانو کا خیال آتے ہی اپنی کوتاہی کا دوبارہ سے احساس ہوا تھا۔ ایک غلطی انہوں نے رات کو کی تھی، اسے ہارون کے بیڈ روم میں چھوڑ کر، اور ایک غلطی ابھی کی تھی کہ صبح سے اس کی کوئی خیر خبر ہی نہیں لی تھی۔ ہارون سے خفگی کا اظہار کرتے کرتے وہ شہربانو کو بھول بیٹھی تھی۔ وہ تو اس گھر میں بالکل انجان تھی، نہ سمجھ اور اکیلی تھی۔ ہائے میں مر جاواں، وہ اپنے سر پہ ہاتھ مارتی فوراً سیڑھیوں کی سمت بھاگی تھی، اور ہارون ان کی یہ بکلاہٹ دیکھتا رہ گیا تھا۔ زینی آپا کھلے دروازے کو دھکیلتی ہوئی اندر اجلت میں داخل ہوئیں۔ شہربانو تم ٹھیک تو ہو؟ انہوں نے شہربانو کو کسی بت کی طرح بیڈ کراؤن سے ٹیک لگائے ہوئے دیکھا تو مزید گھبرا گئیں۔ شہربانو بولو نا، کیا بات ہے؟ طبیعت تو ٹھیک ہے؟ زینی آپا نے اس کے قریب بیٹھ کر اس کا چہرہ تھپکا تو اس کی سوچ کی محویت ٹوٹ گئی۔ وہ اگلے ہی پل زینی آپا کے گلے لگ کے پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی تھی۔ شہربانو اپنے آپ کو سنبھالو، تمہاری قسمت میں ہارون کا ساتھ شاید اسی طرح لکھا تھا، ورنہ تمہاری شادی کہیں اور بھی تو ہو سکتی تھی۔ وہ شہربانو کو سمجھانے کی کوشش کرنے لگیں۔ ہمارے ساتھ دھوکہ ہوا ہے، فراڈ کیا ہے آپ کے گھر والوں نے اور آپ کے بھائی نے۔ وہ روتے روتے ان سے الگ ہو گئی تھی۔ تم شاید یقین نہیں کرو گی شہربانو، گھر والوں کا اس میں کوئی قصور نہیں ہے، یہ فیصلہ سراسر ہارون کا اپنا فیصلہ تھا۔ بڑی اماں، چچا سائیں اور چچی اماں کو تو پتہ بھی نہیں تھا، وہ تو میں نے جا کر بتایا تھا انہیں کہ ہارون اپنا ارادہ، اپنی نیت بدل چکا ہے، ورنہ کل تک تو وہ بالکل نارمل تھا، بڑی اماں کے فیصلے پہ راضی تھا۔ اچانک پتہ نہیں کیسے اور کیوں یہ سب سوچ لیا۔ زینی آپا نے سب کی طرف سے صفائی دی تھی۔ بہت برا ہوا ہے یہ سب، اب ابا سائیں اور چچا سائیں کبھی معاف نہیں کریں گے آپ لوگوں کو، وہ روتے ہوئے بولی تھی۔ زینی آپا جذبت سی ہو رہی تھی کہ اس سے بھلا اور کیا کہیں۔ السلام علیکم۔ اچانک دروازے پہ دستک کے بعد جانی پہچانی سی آواز ابھری تھی۔ زہرا آپی شہربانو پہ تاپی سے پکار اٹھی تھی اور بیڈ سے اٹھ کر ان کے گلے لگ گئی تھی۔ زہرا کے پیچھے چچی بیگم بھی تھی، زہرا کی والدہ سیدہ سراج حسین کی بیوی۔ آرام سے شہربانو، آرام سے، اس طرح پاگل کیوں ہو رہی ہو؟ ابھی رات کو ہی تو ملے تھے ہم۔ زہرا نے اسے مسکرا کر اپنے سے الگ کیا تھا، لیکن اس کے کھلے سیاہ گھنے نم بال، دھلا دھلایا سا سراپا، سرخ روئی روئی سی آنکھیں اور اس کے جسم سے اٹھتی کسی اور کے جسم کی مہک نے اسے چونکا کے رکھ دیا تھا۔ زینی آپا ان لوگوں سے کچھ بھی کہے بغیر باہر نکل گئی تھیں۔ شہربانو یہ سب؟ زہرا کا اشارہ اس کے سراپے، اس کی حالت کی طرف تھا۔ ہارون گردیزی نے دھوکہ کیا ہے ہمارے ساتھ آپی، اس نے مجھے داغدار کر ڈالا، وہ بلک بلک کے روتی سب بتا رہی تھی، اور چچی بیگم دھک سے رہ گئی تھی۔ البتہ زہرا نے دل ہی دل میں ایک نعرہ لگایا تھا، یاہو! اس کا جی چاہا وہ ہارون گردیزی کا کندھا تھپک کر اسے اس کارنامے پہ شاباشی دے اور پھولوں کا ہار پہنائے۔ جو رسم آج تک بے زبان جانور کی طرح ان کا ہر مرید نبھاتا آیا تھا، وہ رسم ہارون گردیزی نے اپنی مردانگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے ایک رات میں توڑ ڈالی تھی۔ زہرا بہت خوش ہوئی تھی اور اب بار بار شہربانو کو شرارتی نظروں سے دیکھ کر مسکرا رہی تھی، چھیڑ رہی تھی، جبکہ چچی بیگم معاملے کی سنگینی کا سوچ کر ہی کام گئی تھی۔ ان کے ساتھ شہربانو کو لینے کے لیے سید سراج حسین آئے ہوئے تھے۔ یہ کیا بکواس ہے؟ وہ یکدم مشتعل ہو کر اپنی جگہ سے اٹھ کھڑے ہو گئے تھے۔ یہ بکواس نہیں، میرا حق ہے مرشد سائیں، ہر میاں بیوی کو ایک ساتھ رہنے کا حق اللہ تعالیٰ نے خود دیا ہے، آپ بھلا کیسے روک سکتے ہیں؟ آپ بھی تو اپنی بیویوں کے ساتھ رہتے ہیں، ہم نے اگر یہ بات کر لی تو کیا برا ہے؟ ہر مرد اپنی بیوی کو، اپنی عزت کو اپنے پاس رکھنا چاہتا ہے، اور میں بھی یہی کہہ رہا ہوں کہ میری بیوی میرے گھر میں میرے ساتھ رہے گی اور کہیں نہیں جائے گی۔ ہارون اپنے فیصلے پہ جم چکا تھا۔ سید سراج حسین کا غیظ و غضب سے برا حال ہونے لگا تھا۔ آپ نے یہ شادی صرف ایک رسم کے تحت کی تھی، لیکن میں نے یہ شادی عمر بھر کا ساتھ نبھانے کے لیے کی تھی۔ میں آپ کی صاحبزادی یعنی بھتیجی کو اپنے شرعی بیوی مان چکا ہوں۔ اس نے انہیں کچھ باور کرانا چاہا تھا۔ ہارون گردیزی، تم نہیں جانتے کہ ہماری رسمیں ہمارے لیے کیا ہیں، وہ دانت پیس کر بولے تھے۔ میں اچھی طرح سے جانتا ہوں کہ آپ کی رسمیں آپ کے لیے کیا ہیں، جو صرف بیٹیوں سے شروع ہو کر بیٹیوں پر ہی ختم ہو جاتی ہیں۔ کبھی ان کو قاری کر دیا جاتا ہے، کبھی قرآن سے نکاح کر کے کونے میں ڈال دیا جاتا ہے، اور کبھی نام و نہاد صدقے کا ڈھونگ رچا کر جیتے جی مار دیا جاتا ہے۔ مجھے صرف اتنا بتا دے مرشد سائیں کہ آپ کی نسل کی لڑی میں کبھی کسی بیٹے کو قاری کیا گیا ہے؟ کبھی کسی بیٹے کا صدقہ دیا گیا ہے؟ اس طرح یہ سب رسمیں آپ کی خود ساختہ طرز میں ہیں، صرف اور صرف دنیا کی نظر میں منفرد بننے کے لیے، اپنے مریدوں کو متاثر کرنے کے لیے۔ تبھی تو آپ جس بیٹی کو صدقہ کرنے کے لیے شادی کرتے ہیں، اس کی شادی میں ہزاروں لوگوں کو انوائٹ کرتے ہیں، تاکہ لوگوں میں آپ کی دھاک بیٹھ جائے کہ آپ اپنے اصولوں کے بہت پکے ہیں، اور آپ کے اصولوں اور رسموں سے آپ پر بھلا کیا اثر پڑتا ہے؟ زندگی تو آپ کی بیٹی کی تباہ ہوتی ہے نا، اور اس شخص کی ذہنی کیفیت کا اندازہ آپ کو بھلے کیسے ہو سکتا ہے جو آپ کی بیٹیوں سے شادی کر کے عمر بھر ان کا نام بھی نہیں لے سکتا، حالانکہ جتنا حق اسے ہوتا ہے اتنا تو آپ کو بھی نہیں ہوتا۔ بے شک وہ آپ کی بیٹی ہوتی ہے
اور ہاں ایک بات اور کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کی رسم یہ نکاح اپنے خاندان کے کسی مرد کے ساتھ کیوں نہیں کرتے؟ کیا اس میں اتنا حوصلہ نہیں ہوتا یا آپ کو اس پہ اعتبار نہیں ہوتا؟ ہارون جب بولنے پہ آیا تو سبھی دیکھتے رہ گئے۔ زمان گردیزی کی بھی آنکھیں کھل گئی تھیں اور سید سراج حسین کا تو بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ کیا سے کیا کر ڈالیں۔ مرشد سائیں پیر فقیر بننا تو بہت آسان ہے مگر کسی کا مرشد بننا بہت مشکل ہوتا ہے۔ اپنی خوشی اور اپنے غم کے لیے تو انسان کبھی بھی کچھ بھی کرنے کو تیار ہو جاتے ہیں، ان کے غموں کو اپنا اختیار نہیں بنانا چاہیے۔ میری بڑی اماں آپ لوگوں کے پاس ایک آس ایک امید لے کر گئی تھیں، آپ ان کے لیے اللہ سے دعا کریں گے، آپ ان کی دعا کا وسیلہ بنیں گے، انہیں دعا دیں گے، مگر آپ لوگوں نے دعا کے بدلے میں پوری زندگی کی قیمت مانگ لی۔ آپ نے دعا کا سودا کیا ہے، ان سے کبھی دعا بھی بیچی جاتی ہے؟ انسان کا چڑھاوا، انسانوں کا صدقہ تو اللہ تعالیٰ نے بھی نہیں لیا، آپ کیسے لے سکتے ہیں؟ بے شک آپ سید زادے ہیں، میں آپ کا اور آپ کے آل اولاد کا دل کی گہرائیوں سے احترام کرتا ہوں، مگر آپ کے ظلم میں کسی بھی مروت اور لحاظ سے کام نہیں لوں گا۔ لہٰذا آپ سمجھ جائیں کہ شہربانو میری بیوی ہے اور اب آپ کے ساتھ نہیں جائے گی، یہ میرا فیصلہ ہے۔ وہ بات ختم کرتے ہوئے بولا تھا اور سید سراج حسین نہ جانے کیا سوچتے ہوئے اپنی بیوی اور بیٹی کو ساتھ لے کر واپس چلے گئے تھے۔ شہربانو روتی بلکتی رہ گئی تھی۔ ہارون گردیزی نے اسے اس کے اپنوں سے جدا کر ڈالا تھا۔ اس نے شادی کے دوسرے روز ہی شہربانو کو باقی سب کے ساتھ حویلی بھیج دیا تھا، البتہ خود وہ شہر میں ہی رک گیا تھا۔ اسے اپنا ایک بہت اہم کام نپٹانا تھا، حالانکہ رحمان گردیزی نے اسے بھی ساتھ چلنے کے لیے بہت اصرار کیا تھا، مگر وہ چاہتے ہوئے بھی گاؤں نہیں جا سکا۔ بڑی اماں ابھی بھی ہارون سے ناراض تھیں اور ان کی طبیعت بھی کچھ خراب تھی، لیکن شہربانو کے ساتھ ان کا رویہ بہت اپنائیت بھرا تھا، بلکہ اندر ہی اندر وہ شہربانو کے سامنے آ کر اپنے آپ کو شرمندہ محسوس کرتی تھیں۔ وہ اپنے آپ کو مجرم گردانتی تھی، مگر وہ یہ نہیں سوچتی تھی کہ جوڑے آسمانوں پہ بنتے ہیں۔ شاید یہ بھی اللہ کی طرف سے حکم ہی تھا کہ شہربانو کی زندگی تباہ ہونے سے بچ گئی تھی، اور شہربانو اسے تو ایسی چپ لگی تھی کہ زہرا آپی اور چچی بیگم کے جانے کے بعد سے اب تک زبان سے ایک لفظ بھی نہیں کہا تھا، وہ تو جیسے گم سم سی ہو کر رہ گئی تھی۔ زینی آپا نے اسے چادر اڑھائی اور ساری چیزیں سمیٹ کر اسے ساتھ چلنے کا کہا تھا۔ راستے کے دوران بھی زینی آپا نے اسے مخاطب کرنے کی کوشش کی، مگر اس نے پھر بھی کوئی جواب نہیں دیا تھا۔ وہ لوگ حویلی پہنچے تو رحمان گردیزی کی چھوٹی بیٹی ثانیہ، جو اپنے پیپرز کی تیاری کی وجہ سے ان کے ساتھ شادی میں نہیں جا سکی تھی، تمام ملازمہ اور گاؤں کی چند عورتوں کے ہمراہ پھولوں سے بڑی پلیٹ لیے اپنی نئی نویلی بھابھی کا استقبال کرنے کے لیے تیار کھڑی تھی۔ ہائے بھابھی، کیسی ہیں آپ؟ شہربانو گاڑی سے اتری تو سب نے پھولوں کی برسات کر ڈالی تھی۔ ثانیہ جلدی سے پھولوں کی پلیٹ زینی آپا کو تھما کر شہربانو کے پاس آ کر بہت خوشی سے چہکی تھی، جیسے برسوں سے جان پہچان ہو۔ اب بھابھی نے کچھ کہا یا نہیں، وہ کچھ بھی سوچے سمجھے بغیر اس کے گلے لگ گئی تھی۔ اسے تو یہی دیکھ کر بے پناہ خوشی ہو رہی تھی کہ اس کی بھابھی اتنی خوبصورت ہے، ہارون بھائی کی جوڑی بہت سجے گی۔ ثانیہ بس کرو، شہربانو اتنا لمبا سفر کر کے آئی ہے، تھکی ہوئی ہے، راستہ دو اسے۔ زینی آپا نے ثانیہ کو گھرکا اور ایک ہاتھ سے اسے پیچھے ہٹایا تھا۔ آئیے بھابھی اندر آئیے، وہ جلدی سے پیچھے ہٹ گئی تھی۔ رحمان گردیزی اس کی اجلت اور خوشی پہ مسکراتے ہوئے آگے بڑھ گئے تھے۔ چلو نا بیٹا، رک کیوں گئی ہو؟ زمان گردیزی اور خدیجہ بیگم نے اسے آگے بڑھنے کا کہا۔ وہ خاموشی سے کسی سوچ میں ڈوبی افسردہ سی اندر آ گئی تھی۔ تم گاؤں کب آ رہے ہو؟ ایک ہفتہ ہو گیا ان لوگوں کو حویلی آئے ہوئے، لیکن ہارون ایک بار بھی نہیں آیا تھا۔ بس کام ختم کرتے ہی آ جاؤں گا۔ کیوں، خیریت تو ہے نا؟ اس نے فکر مندی سے پوچھا، کیونکہ رحمان گردیزی کافی سختی سے پوچھ رہے تھے۔ کام ختم کرو اور جلدی آؤ واپس، بلکہ کل ہی آ جاؤ، کام ہم پھر کبھی ہوتے رہیں گے۔ وہ کچھ اصلاح کر کے بولے تھے، لیکن چچا سائیں کچھ بتائیں تو صحیح، ایسی کیا آفت آن پڑی ہے؟ صاحبزادے، تمہیں پتہ تو ہے بیویاں بھی کسی آفت سے کم نہیں ہوتی۔ اوہ اچھا، کیا میں یہ پوچھ سکتا ہوں کہ ہماری آفت سوری بیوی کو کیا ہوا ہے؟ وہ کافی دلچسپی اور شرارت بھرے لہجے میں بولا تھا۔ بیٹا یہی تو مسئلہ ہے کہ اسے کچھ نہیں ہوتا، وہ ہر بات پہ چپ رہتی ہے، اس کا پورا دن خاموشی میں گزر جاتا ہے، کمرے میں کھانا کھاتی ہے، نماز پڑھتی ہے اور سو جاتی ہے، بس یہی اس کی زندگی۔ اور اماں سائیں اسے دیکھ دیکھ کر جلتی رہتی ہیں، ان کی طبیعت بھی مسلسل خراب رہتی ہے۔ رحمان گردیزی اب کچھ متفکر سا بول رہے تھے۔ اوکے، میں کوشش کرتا ہوں جلدی آنے کی، آپ پریشان نہ ہو، میں آ کر سب ٹھیک کر لوں گا، وہ کہتے کہتے پھر شرارت سے بول گیا تھا۔ ہاں، ہمیں بھی پتہ ہے کہ تمہارے آنے سے سب ٹھیک ہو جائے گا، اسی لیے تو تمہیں آنے کا کہہ رہے ہیں۔ وہ بھی ہنس دیے تھے۔ انشاءاللہ جلد آ رہا ہوں۔ اور سناؤ، مرشد سائیں کی طرف سے کوئی رسپانس ملا یا نہیں؟ ان لوگوں نے دوبارہ کوئی رابطہ ہی نہیں کیا۔ اب پتہ نہیں وہ میری بات سمجھ گئے ہیں یا پھر کوئی ری ایکشن سوچ رہے ہیں، ہارون نے لاپرواہی سے کہا تھا۔ وہ سب تو ٹھیک ہے، لیکن تم پھر بھی اپنا خیال رکھا کرو، ایسے لوگ بدلہ لینا بھی نہیں بھولتے، کہیں کوئی نقصان نہ کر دے۔ رحمان گردیزی فکر مند ہونے لگے۔
ڈونٹ وری چچا سائیں، اللہ سب بہتر کرے گا۔ اس نے انہیں تسلی دے کر فون بند کر دیا تھا۔ ایک ہفتے کا کہتے کہتے اسے 2 ہفتہ لگ گئے تھے اور شام ڈلے۔ اتنے طویل سفر کے بعد تھکا ہارا گھر آیا تو اتفاقاً پہلا سامنا شہربانو سے ہی ہوا تھا۔ وہ حویلی کے لان کی سیڑھیوں پہ بیٹھی نہ جانے کیا سوچ رہی تھی جب اتنی بڑی رفش پہ پھیلی ہارون کی بلیک مرسڈیز سیڑھیوں کے قریب ہی آ کر رکی تھی۔ اس نے ہارن پہ ہاتھ رکھ کر شہربانو کی ساری محویت توڑ ڈالی تھی۔ اس نے چونک کر چند قدم کے فاصلے پہ کھڑی گاڑی کو دیکھا۔ اتنے میں وہ خود بھی گاڑی سے اتر آیا تھا۔ گرے کلر کے سمپل سے شلوار سوٹ میں ملبوس وہ سچ مچ کافی تھکا ہوا لگ رہا تھا، لیکن شہربانو کو سامنے دیکھ کر اس کی تھکن میں کافی حد تک کمی آئی تھی۔ کیسی ہیں آپ؟ وہ قریب آ کر کچھ بولا ہی تھا کہ شہربانو یکدم اٹھ کر اندر بھاگی تھی اور وہ دیکھتا رہ گیا۔ اس سے اس استقبال کی امید تو بالکل بھی نہیں تھی، لیکن خیر۔ ہارون تم کب آئے؟ یہاں کیوں کھڑے ہو؟ تائی اماں نہ جانے کس کام سے باہر نکلی تھی، ہارون کو دیکھ کر خوش ہو گئی تھیں۔ ابھی آیا ہوں تائی اماں، آپ سنائیں کیسی ہیں؟ وہ سر جھٹک کر ان کے ساتھ اندر آ گیا۔ ہارون بھائی، ثانیہ اسے دیکھ کر یکدم صوفے سے اتری اور اس کا کلیجہ خوشی سے بھر گیا تھا۔ کیسی ہو چھوٹی، کیا کر رہی ہو آج کل؟ ہارون اسے بازو کے گھیرے میں لے کر صوفے پہ بیٹھ گیا تھا۔ سلام اماں سائیں۔ خدیجہ بیگم کو دیکھ کر اسے ایک بار پھر صوفے سے اٹھنا پڑا تھا۔ جیتے رہو، آباد رہو۔ 2 ہفتے بعد بیٹے کی صورت دیکھ رہی تھی، لہٰذا ساری خفگی بلا کر اس کے ماتھے پہ پیار دیے بنا نہ رہ سکیں۔ بھائی اتنی دیر کیوں لگا دی؟ بھابھی تو ہم سے بات بھی نہیں کرتی، میں تو بلا بلا کر تھک جاتی ہوں، میں بہت مس کر رہی تھی آپ کو۔ ثانیہ نے اپنا قصہ شروع کر ڈالا اور وہ دلچسپی سے بیٹھ کر ہنستا رہا تھا۔ اگر تم میں ذرا سی بھی عقل ہے تو اپنے بھائی کو کمرے میں جانے دو، وہ تھکا ہوا آیا ہے، اس نے ابھی کپڑے بھی تبدیل کرنے ہوں گے۔ تائی اماں دوبارہ سے ڈرائنگ روم میں آئی تو بیٹی کی حماقت پر اسے ڈانٹنے لگیں۔ اور سوری بھائی، مجھے تو خیال ہی نہیں رہا کہ بھابھی آپ کا انتظار کر رہی ہوں گی۔ وہ شرمندہ ہونے لگی۔ ارے پاگل، ایسی کوئی بات نہیں، بیٹھی رہو تم۔ نہیں، آپ پہلے کپڑے چینج کر لیں۔ اوکے سویٹ ہارٹ۔ وہ اس کا گال تپک کر سیڑھیاں چڑھ گیا اور اپنے بیڈ روم میں آتے ہوئے اس کی چال کچھ اور ہو چکی تھی، جیسے ہلکا سا خمار چھو کر گزر گیا ہو۔ وہ کمرے میں داخل ہوا تو کمرہ خالی نظر آیا۔ ایک پل کے لیے اسے تشویش سی ہوئی، لیکن اگلے ہی پل باتھ روم میں سے پانی گرنے کی آواز سن کر مطمئن سا ہو گیا تھا۔ وہ تھکے تھکے سے انداز میں بیڈ پر ڈھیر ہو گیا تھا۔ اسے اسی طرح چاروں شانے چت لیٹے نہ جانے کتنی دیر گزر گئی، لیکن شہربانو واش روم سے باہر نہیں آئی تھی۔ ابھی وہ اسے پکارنے کا سوچ ہی رہا تھا کہ وہ خود ہی باہر آ گئی۔ اس کے ہاتھ پاؤں اور چہرہ بھیگا ہوا تھا، یقیناً وہ وضو کر کے آئی تھی۔ لگتا ہے مجھ سے ناراض ہیں آپ؟ وہ جائے نماز دے کر پلٹی ہی تھی کہ ہارون بیڈ سے اٹھ کر اس کے سامنے آ گیا تھا۔ راستہ دیں مجھے۔ پہلے آپ میری بات کا جواب دیں۔ میں نماز پڑھنے جا رہی ہوں، پیچھے ہٹیں، شہربانو خفگی سے بولی۔ نماز پڑھنے تو مجھے بھی جانا ہے، ابھی مغرب کی اذان ہونے میں بھی 10 منٹ باقی ہیں زوجہ محترمہ۔ آپ کو نماز کی اتنی جلدی کیوں ہو رہی ہے؟ اس نے شہربانو کے ہاتھ سے جائے نماز لے کر ٹیبل پر رکھ دی اور اس کے دونوں ہاتھ تھام لیے تھے۔ اس لیے کہ میں آپ کو دیکھنا نہیں چاہتی، وہ غصے سے کہتی اپنا ہاتھ چھڑا کر رخ موڑ گئی تھی، جبکہ ہارون کا فلک شگاف کہہ کر بلند ہوا تھا۔ شاید زندگی میں پہلی بار وہ اس طرح سے بے ساختہ اور دل کھول کے ہنسا تھا۔ اوہ، تو آپ مجھے چھوڑ کر نماز میں پناہ ڈھونڈ رہی ہیں، لیکن آپ کو ایک بات بتا دوں، اگر آپ مجھے نہیں دیکھیں گی تو اللہ تعالیٰ آپ کو نہیں دیکھے گا۔ آپ ابھی میرے حقوق نہیں جانتی زوجہ محترمہ۔ اس نے رخ موڑ کے کھڑی شہربانو کو بہت نرمی سے اور استحقاق سے باہوں میں بھر لیا تھا، اور شہربانو اس کی اس قدر بے باک حرکت سے گھبرا گئی تھی۔ اس کے پہلے سے بھیگے ہاتھوں میں پسینہ اتر آیا تھا، یوں لگ رہا تھا شہربانو کی جان ہارون کی باہوں کے گھیرے میں بند ہو گئی ہو۔ اس کا دل سینے کے پنجرے سے ٹکرا ٹکرا کر پاگل ہونے لگا تھا، شرم سے گال تک جل اٹھے تھے۔ آپ کو کیسے بتاؤں میری جان، میں نے آپ کا کچھ سنوارا ہی ہے، بگاڑا نہیں، پھر بھی آپ مجھ سے ہی خفا ہیں۔ اس نے عقب سے شہربانو کے کان میں کافی گمبھیر لہجے میں کہا تھا، جبکہ شہربانو اس کے حصار میں جکڑی کچھ بھی کہنے کے قابل نہیں رہی تھی۔ پلیز مجھے جانے دیں، نماز کا وقت ہو رہا ہے۔ وہ لرزتی ہوئی آواز میں بمشکل بولی تھی۔ نہ خدا ہی ملا نہ وصال صنم، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے۔ وہ بہت ہی دلکش لہجے میں کہتا اپنے لفظوں، اپنی وجاہت اور مردانگی کا سحر اس کے 400 بکھیر رہا تھا۔ وہ ازل سے کمزور دل کی نرم کومپل سی ڈھیلی ڈالی لڑکی بے بس ہی اپنی دھڑکنیں سنبھالتی رہ گئی تھی۔ اللہ کو پا لینے کی طلب میں اس کے دیے ہوئے رشتوں سے منہ پھیر لینا بھی اللہ کو پسند نہیں۔ شہربانو، اس نے باہوں کا حصار کھولتے ہوئے شہربانو کا رخ اپنی سمت موڑ لیا تھا۔ وہ نظریں جھکائے ہوئے تھی۔ ہم لوگ صرف نماز ادا کر کے یہ سمجھ لیتے ہیں کہ ہمارا رب ہم سے خوش ہو گیا ہے اور ہم نے جنت خرید لی ہے، لیکن ہم یہ سوچنے کی کوشش نہیں کرتے کہ ہمارے رب کی خوشی تو اور بھی بہت سے کاموں میں ہے۔
جیسے ایک میاں بیوی کے خوشگوار تعلقات میں، جیسے گھر میں موجود بڑوں کا احترام کرنے میں، جیسے ہر کام کو رب کی رضا ماننے میں، جیسے ساس سسر کو بھی اپنا ماں باپ سمجھنے میں، اور جیسے ایک اچھی بیوی بننے میں۔ اس نے بڑی خوش اسلوبی سے اپنے مطلب کی بات کہہ ڈالی تھی، اور شہربانو نے اگلے ہی پل چونک کر اسے دیکھا تھا، لیکن وہ گہری سانس خارج کرتا سامنے سے ہٹ گیا تھا۔ تم نماز پڑھو، تب تک میں بھی وضو کر لیتا ہوں، وہ آہستگی سے کہہ کر وارڈروب سے کپڑے نکالنے لگا۔ شہربانو کوئی سی آگے بڑھ گئی، وہ کپڑے بدل کر وضو کر کے نکلا، تب جا کر اذان کی آواز سنائی دی تھی۔ وہ جو اتنی دیر سے نماز پکار رہی تھی، اب اذان ہوئی تو نظریں چرانے پر مجبور ہو گئی تھی۔ البتہ وہ کچھ بھی جتائے بغیر اپنی جیب سے سفید ٹوپی نکالتا باہر نکل گیا تھا۔ اسے مغرب کی نماز پڑھنے کے لیے مسجد جانا تھا، اور مسجد ان کی حویلی سے کافی زیادہ دور تھی۔ شہربانو نے ہارون کی اتنی گہری بات کا اثر بھی کافی گہرائی سے ہی لیا تھا، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ وہ صبح ثانیہ کے بلانے پہ ناشتہ کرنے چلی آئی تھی۔ حالانکہ وہ اتنے دنوں سے اکیلی بیڈ روم میں ناشتہ اور کھانا وغیرہ لیتی تھی، اور ثانیہ روزانہ اسے بلانے آتی اور نا امید لوٹ جاتی تھی، لیکن آج تو ثانیہ کے دل کی کلی بھی کھل اٹھی تھی۔ السلام علیکم، اس نے ٹیبل پہ موجود افراد کو سلام کیا، اور سب آج پہلی بار اس کی آواز سن کر بہت خوش ہوئے تھے۔ جیتی رہو بیٹا، خوش رہو۔ رحمان گردیزی نے باقاعدہ اٹھ کے اس کے سر پہ ہاتھ پھیرا تھا۔ السلام علیکم۔ زمان گردیزی ڈرائنگ روم میں داخل ہوئے تو اس نے انہیں بھی سلام کیا، اور زمان گردیزی اسے سب کے ساتھ بیٹھا دیکھ کر بے انتہا خوش ہوئے تھے، اور خوش تو بڑی اماں بھی بہت ہو رہی تھیں، جو اتنے دنوں سے اپنے مرشد سائیں سے دھوکے کا روگ لیے بیٹھی تھیں، آج کچھ دیر کے لیے اس روگ کو بھی بھول گئی تھیں۔ السلام علیکم، کیا ہو رہا ہے؟ ہارون وائٹ قدر کے شلوار کرتے میں ملبوس بہت ہی فریش موڈ کے ساتھ اپنے کف لنکس بند کرتا ہوا اندر داخل ہوا تھا۔ وعلیکم السلام بیٹا، جیتے رہو، رحمان گردیزی مسکرا کر بولے تھے، لیکن بڑی اماں کا موڈ پھر سے خفا سا ہو گیا تھا ہارون کو سامنے دیکھ کر۔ سلام عرض کرتا ہوں بڑی اماں، اس نے ان کی سمت جھکتے ہوئے کہا۔ ہاں تیرے سلام پہنچے ہوئے ہیں وہ کہتے ہوئے رخ موڑ گئی۔ جسے بھی دیکھو مجھ سے ہی خفا ہے، اب آپ تو مجھ سے ناراض نہ ہو بڑی اماں، میں نے کوئی برا کام نہیں کیا، آپ کو ایک عدد بہو ہی لا کر دیا، وہ بھی آپ کی اپنی پسند کی کردہ۔ اس نے بڑی اماں کے گھٹنے تھام لیے تھے، اور وہ جو اس پوتے کے لیے پتہ نہیں کہاں کا دکے کھا چکی تھیں، اب اس کے اس طرح گھٹنے پکڑ لینے پہ اسے دکا کیسے دے سکتی تھی؟ ذرا سا منانے پہ ہی مان گئی تھیں، اور اس کی پیشانی چوم کر کندھا تھپکنے لگیں۔ پھر انہوں نے شہربانو کو بھی اسی طرح پیار اور شفقت سے نوازا تھا۔ آج کی صبح تو بہت ہی سہانی لگ رہی ہے ہمیں، ثانیہ نے آتے ہی چھیڑا تھا۔ سب کو اللہ نظر بد سے بچائے، چچی بیگم نے فوراً کہا تھا، لیکن نظر جب لگتی ہے تو چاہے کچھ بھی کر لو بس لگ جاتی ہے، اور ان لوگوں کو بھی لگ گئی تھی۔ یوں اکٹھے بیٹھے ہوئے سب اپنا ناشتہ کر رہے تھے جب ان کی ملازمہ اندر داخل ہوئی۔ سائیں آپ سے ملنے کے لیے کچھ لوگ آئے ہیں، اس نے پیغام دیا۔ کون لوگ؟ ہارون نے نیپکن سے ہاتھ پوچھتے ہوئے پوچھا، لہجہ کافی سرسری تھا۔ سید سراج حسین اور سید قاسم حسین ہیں۔ کیا؟ ملازمہ کے بتانے پہ شہربانو کے ہاتھ میں چائے کا کپ لرز گیا، اور چائے ٹیبل پہ چھلک گئی تھی۔ ہارون کے ساتھ ساتھ رحمان گردیزی اور زمان گردیزی بھی چونک گئے تھے، کیونکہ اتنے دنوں سے ان لوگوں نے کوئی رابطہ نہیں کیا تھا، اور آج اچانک ان کے گاؤں چلے آئے تھے۔ یقیناً وہ کوئی خاص مقصد ہی لے کر آئے ہوں گے۔ ہارون گہری سانس کھینچتے ہوئے کرسی دھکیل کر کھڑا ہو گیا، لیکن شہربانو ہارون سے بھی زیادہ تیزی سے اٹھ کر باہر کو لپکی تھی، مگر اس سے پہلے کہ وہ ڈرائنگ روم کی حد پار کرتی، ہارون نے اس کی کلائی مضبوطی سے پکڑ لی تھی۔ کہاں جا رہی ہیں آپ؟ ہارون کا لہجہ بے لچک ہو چکا تھا۔ وہ میرے چچا سائیں اور لالا جی آئے ہیں، میں ان سے ملنے۔ ابھی نہیں، ابھی ہم لوگ ملنے جا رہے ہیں، انہوں نے اگر آپ سے ملنا ہوا تو تھوڑی دیر بعد ملیں گے، آپ فی الحال کمرے میں جائیں۔ وہ اس کی بات کاٹتے ہوئے سختی سے بولا تھا، لیکن میں کہہ رہا ہوں آپ کمرے میں جائیں۔ اب کی بار اس کی آواز قدرے بلند تھی، اور شہربانو وہاں موجود تمام افراد پہ نگاہ ڈالتے آنکھوں میں آنسو لیے ہوئے چلی گئی تھی، اور ہارون ابا سائیں اور چچا سائیں کے ساتھ حویلی کے مردان خانے میں آ گیا، جہاں سید سراج حسین اور سید قاسم حسین ان کے منتظر بیٹھے تھے۔ السلام علیکم مرشد سائیں، ہارون نے اسلام میں پہل کی تھی۔ سید سراج حسین سے تو وہ لوگ واقف تھے، البتہ سید قاسم حسین سے پہلی مرتبہ ملاقات ہو رہی تھی، کیونکہ وہ تقریباً 6-7 روز قبل ہی انگلینڈ سے واپس آئے تھے، اور یہاں ہونے والے کارنامے کا انہیں بھی پتہ چلا تھا۔ وہ شہربانو کے سب سے بڑے بھائی تھے، جنہیں وہ لالا جی کہتی تھی۔ کیسے ہیں مرشد سائیں؟ آج ہمیں کیسے یاد کر لیا؟ ہارون نے بہت اچھے طریقے سے ماحول میں رچی سنگین خاموشی کو توڑا تھا اور بات کا آغاز کیا تھا۔ تم اپنی سناؤ برخوردار، تم کس حال میں ہو، اور ہم تمہیں کیسے بھول سکتے ہیں؟ تم نے ہمارے ساتھ کیا ہی کچھ ایسا ہے کہ بھولنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ وہ لب بھینچتے ہوئے بولے تھے۔ میں نے آپ کے ساتھ کچھ نہیں کیا، بس آپ کی رسم کے خلاف قدم اٹھایا ہے مرشد سائیں۔ میں نے ایک لڑکی کی زندگی برباد ہونے سے بچائی ہے، کوئی گناہ نہیں کیا میں نے۔ وہ ہمیشہ کی طرح آج بھی اپنے موقف پہ ڈٹا ہوا تھا۔
تم نے ہماری لڑی میں صدیوں سے چلے آنے والی رسم کو توڑا ہے، ہمارے بڑے بزرگوں کے رواج اور روایات کو داغ لگایا ہے، تم نے اچھا نہیں کیا۔ خیر چھوڑو اس بات کو، شہربانو کہاں ہے؟ بلاؤ اس کو۔ وہ بہت ہی بے نیازی سے بولے تھے۔ وجہ پوچھ سکتا ہوں اس سے ملنے کی؟ اس نے استفسار کیا تھا۔ وہ ہماری بیٹی ہے، کیا یہ وجہ کافی نہیں ہے؟ وہ بہت ضبط کرتے ہوئے بولے تھے۔ آپ کی بیٹی اب میری بیوی ہے، اس لیے میرا حق ہے کہ میں اس سے ملنے والے ہر بندے سے وجہ پوچھ سکوں۔ وہ بھی بحث کرنے پہ آتا تو پھر کچھ بھی نہیں دیکھتا تھا۔ ہارون بیٹا چھوڑو ان سب باتوں کو، جاؤ شہربانو کو لے کر آؤ۔ رحمان گردیزی نے درمیان میں بول کر ہارون کے کچھ کہنے کی گنجائش ہی نہیں چھوڑی تھی۔ وہ مجبوراً اٹھ کر اپنے بیڈ روم میں آ گیا جہاں وہ اکیلی بیٹھی آنسو بہا رہی تھی۔ چلیے زوجہ محترمہ، آپ کی ملاقات آئی ہے۔ وہ اسے آنسو بہاتے دیکھ کر نہ جانے کیوں طنز سے باز نہیں آیا تھا۔ کون آیا ہے؟ وہ بے تابی سے استفسار کر رہی تھی۔ چل کر خود دیکھ لیجیے۔ وہ دروازے کا ہینڈل پکڑے کھڑا تھا۔ شہربانو جلدی سے چادر اوڑھ کر باہر نکل آئی تھی۔ رحمان گردیزی اور عثمان گردیزی ان کو تنہائی فراہم کرتے ہوئے تھوڑی دیر کے لیے باہر نکل گئے تھے، البتہ ہارون اندر ہی صوفے پہ براجمان تھا۔ شہربانو اپنے لالا جی اور چچا سائیں سے گلے مل کر خوب روئی تھی، یہاں تک کہ اس کی ہچکیاں بند گئی تھی۔ صبر سے کام لو بیٹا، صبر سے، ہم تمہیں لینے کے لیے ہی آئے ہیں۔ انہوں نے اس کے سر پہ ہاتھ رکھتے ہوئے اسے تسلی لی تھی، جبکہ ہارون نے پوری طرح چونک کر انہیں دیکھا تھا، وہ جیسے کچھ سوچ کر آئے تھے۔ اتنے میں ہارون کا سیل فون بج اٹھا تھا۔ کال یقیناً خاصی اہم تھی، تبھی وہ اٹھ کر راہداری کی سمت چل آیا تھا۔ اب سید سراج حسین، سید قاسم حسین اور شہربانو کے علاوہ کوئی وہاں پہ نہیں تھا۔ تقریباً 5 منٹ کال سننے اور 5 منٹ اپنا کوئی کام نپٹانے کے بعد وہ دوبارہ اندر داخل ہوا تو وہ لوگ جانے کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے تھے۔ شہربانو ہمارے ساتھ جا رہی ہے۔ کس سے پوچھ کر؟ اس کا انداز سرد تھا۔ اس کے اس انداز پر شہربانو اور سید قاسم نے ٹھٹک کر اسے دیکھا تھا۔ ایک بیٹی کے باپ کی طبیعت خراب ہو، وہ اسپتال میں پڑا ہو تو ہمارا خیال ہے کوئی بھی روکنے کا حق نہیں رکھے گا۔ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ، اسے روکنے کا کوئی بھی حق نہیں رکھتا سوائے اس کے شوہر کے۔ وہ کافی سخت لہجے میں بول رہا تھا۔ برخوردار، تم جان بوجھ کر دیکھیے مرشد سائیں، آپ چاہے جو بھی جتن کر لیں، میں اپنی بیوی کو آپ کے ساتھ نہیں بھیج سکتا، چاہے اس کے والد محترم بیمار پڑ جائیں یا چاہے پورا خاندان۔ وہ ان کی بات کاٹ کر بولا تھا۔ لیکن ہم اسے لے کر جا رہے ہیں۔ اوکے، اگر آپ میری اجازت کے بغیر اسے یہاں سے لے کر جا سکتے ہیں تو ٹھیک ہے، جائیے۔ وہ ذرا سا پیچھے ہٹ گیا تھا، لیکن اس کے خاص ملازم کافی بھاری بھرکم اسلحہ لیے تیار کھڑے تھے۔ وہ لوگ اس وقت نشانے کی زد میں تھے۔ شہربانو کا رنگ پھک پڑ گیا تھا۔ اللہ کے لیے ہارون، آپ کچھ خیال کریں۔ شہربانو پہلی بار اس طرح مخاطب ہوئی تھی۔ وہ کسی اور موڈ میں ہوتا تو ضرور انجوائے کرتا، مگر اس وقت سرد مہری کے سوا کچھ نہیں تھا اس کے پاس۔ ابھی تک خیال کر کے ہی چپ کھڑا ہوں، ورنہ کب سے۔ اس نے بات ادھوری چھوڑ دی تھی۔ پلیز ہارون، میرے بابا سائیں کی طبیعت خراب ہے، مجھے جانے دیں پلیز۔ وہ کوئی بدمزگی نہیں کروانا چاہتی تھی، تبھی لجاجت سے کام لیا تھا۔ آپ اگر گئیں تو کبھی واپس نہیں آئیں گی شہربانو، لہٰذا بہتر یہی ہے کہ آپ کہیں نہ جائیں۔ وہ کسی طور پہ ماننے والا نہیں تھا، یہاں تک کہ شہربانو نے ہاتھ بھی جوڑ دیے۔ ٹھیک ہے ہارون گردیزی، آپ نے جو چاہا وہ کیا، اب ہم جو چاہیں گے وہ ہوگا۔ چلیے چچا سائیں چلتے ہیں اب۔ سید قاسم حسین پہلی بار بولے تھے اور فیصلہ کن بولے تھے۔ شہربانو کا ہاتھ چھوڑ کر انہیں چلنے کا کہا تھا اور وہ بھی خاموشی سے لب بھینچ کر وہاں سے چل پڑے تھے۔ چچا سائیں، لالا جی، وہ پیچھے سے پکاری تھی، لیکن سید قاسم حسین نے اسے روک دیا تھا۔ وہ بہت تیزی سے باہر نکل گئے تھے۔ ہارون نے اپنے آدمیوں کو جانے کا اشارہ کیا اور اس کی سمت بڑھا، مگر وہ لہرا کر فرش پر آ رہی تھی۔ اسے ان کے چلے جانے کا اتنا گہرا صدمہ ہوا تھا کہ وہ اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھی تھی اور ہارون کچھ گھبرا سا گیا تھا۔ کمرے میں نائٹ بلب کی بدم روشنی گنگنا رہی تھی اور گہرا سناٹا دم سائدہ کھڑا تھا، جبکہ بمشکل اس کی آنکھ کھلی تھی۔ اس نے کچھ یاد آنے پہ چونک کر گردن موڑی۔ ہارون چند انچ کے فاصلے پہ سو رہا تھا، لیکن اس کا ہاتھ شہربانو کے اوپر پورے استصحاق میں رکھا تھا۔ کوئی اور وقت ہوتا تو وہ اس کے لمس اس کی اتنی قربت سے یکدم تڑپ کے اٹھ جاتی، لیکن آج کچھ ایسا ہوا تھا کہ وہ اس کے لمس کی وجہ سے نہیں بلکہ اپنے اندر بڑھنے والی نفرت کی وجہ سے اٹھ بیٹھی تھی، اور اس کے اس طرح یکدم جھٹکے سے اٹھ جانے کی وجہ سے ہارون کی نیند بھی ٹوٹ گئی تھی۔ صبح وہ گہرے صدمے کی وجہ سے بلڈ پریشر لو ہو جانے کی بنا پر بے ہوش ہو گئی تھی اور ڈاکٹر نے اس کے لیے ڈرپ تجویز کی تھی۔ اس لیے دوائی کے زیر اثر وہ رات گئے سکتے میں رہی تھی۔ اب ٹھیک تو ہے نا؟ ہارون نے کوہنی کے بل اٹھتے ہوئے اس کی کلائی چھو کر دیکھی تھی۔ پلیز مجھے ہاتھ مت لگائیں، وہ ناگوار لہجے میں بولی تھی۔ کیوں ہاتھ نہ لگاؤں؟ یہی تو وقت ہوتا ہے آپ کو ہاتھ لگانے کا، اس نے میںنقیزی سے کہتے ہوئے شہربانو کو بازو سے پکڑ کر اپنی سمت جھکا لیا تھا۔ کمرے میں نیم تاریکی کی وجہ سے وہ ابھی تک اس کے چہرے کے تاثرات نہیں دیکھ پایا تھا۔ مجھے آپ کا لمس اذیت دیتا ہے، برا لگتا ہے، نفرت ہوتی ہے مجھے آپ سے۔ آپ انسان نہیں، بہت بے رحم اور بے حس جانور
شہربانو یکدم ہارون کا ہاتھ اٹھا تھا اور شہربانو کے چہرے پہ نشان چھوڑ گیا تھا. کبھی کسی اور کی وجہ سے مجھ سے اونچی آواز میں بات کی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا. ہاں اگر تمہارے ساتھ کچھ ناانصافی یا کچھ برا کروں تو پھر چاہے کچھ بھی کر لینا, کچھ بھی. وہ لفظ چبا چبا کر کہتا بستر سے اٹھ گیا تھا. شہربانو روتی ہوئی دوبارہ تکیے پہ گری تھی جبکہ ہارون دروازہ کھول کر ٹیرس پہ چلا گیا تھا اور اس نے ساری رات ٹھنڈک میں ٹیرس پہ کھڑے کھڑے گزار دی تھی. فجر کی اذان ہوئی تو وہ نماز پڑھنے کے لیے مسجد چلا گیا تھا. وہ دوبارہ اسے کوئی بھی بات کیے بنا شہر واپس چلا گیا تھا. اتنی جاگیر, اتنی جائیداد ہونے کے باوجود وہ اپنا بزنس کرتا تھا. اسے باپ دادا کی کمائی سے عمر بھر عیش کرنے کا کوئی شوق نہیں تھا. حالانکہ رحمان گردیزی اور زمان گردیزی اسے منع کرتے رہتے تھے کہ اور کاموں میں پڑھنے کے بجائے وہ اپنی جاگیر سنبھالے تو انہیں خوشی ہوگی, لیکن اسے ابھی سے جاگیرداری کے جھنجھٹ میں پڑنا پسند نہیں تھا. اگرچہ وہ لوگ اصرار بھی کرتے رہتے تھے. وہ چاہتے تھے کہ ان کا اکلوتا لاڈلا سپوت ہر وقت حویلی میں نظر آتا رہے, مگر وہ جو پہلے 1-2 ہفتے بعد آ جاتا تھا اب 2 ماہ گزرنے کے بعد حویلی آنے کا نام نہیں لے رہا تھا. شہربانو مسلسل 2 ماہ سے اپنے کمرے سے نہیں نکلی تھی. اس نے سب سے ترک تعلق کر رکھا تھا, یہاں تک کہ ثانیہ اور زینی آپا سے بھی بات نہیں کرتی تھی. حالانکہ زینی آپا 2 بار اپنے سسرال سے بطور خاص اس سے ملنے کے لیے آئی تھیں, لیکن وہ تو جیسے گونگے کا گڑ کھا کے بیٹھی تھی. شہربانو تم بتاتی کیوں نہیں ہو, کیا ہوا ہے, کوئی ناراضگی ہوئی ہے تم دونوں میں, اس نے تم سے کچھ کہا ہے؟ اللہ کے لیے کچھ تو بتاؤ, ہم سے بات تو کرو. زینی آپا نے بلا آخر اسے جھنجھوڑ ہی ڈالا تھا. کیوں کروں آپ سے بات, کیا رشتہ ہے میرا آپ کا, کس حیثیت سے مجھ سے بات کرنا چاہتی ہے؟ جس حوالے سے آپ مجھے دیکھ رہی ہیں اس حوالے کو 2 ماہ سے میں نے تسلیم کرنا چھوڑ دیا ہے. آپ سب لوگ دھوکے باز, دوکھلے اور انتہائی بے رحم لوگ ہیں. انسانیت ختم ہو چکی ہے آپ لوگوں میں. میں آپ سب کی شکل بھی دیکھنا نہیں چاہتی. چلے جائیں یہاں سے آپ لوگ, چلے جائیں یہاں سے. آپ لوگوں کے ساتھ بیٹھنے اور بات کرنے سے بہتر ہے میں اکیلی خاموش کمرے میں پڑی رہوں. وہ یکدم پھٹ پڑی تھی اور اس کے اندر سے ابلنے والا زہر پوری شدت سے باہر آیا تھا. زینی آپا کتنے ہی لمحے ششدر سی بیٹھی رہ گئی تھیں. اس کے الفاظ, اس کا لہجہ سن کر وہ بے یقین سی ہو رہی تھی کہ کیا یہ سب کچھ شہربانو نے ہی کہا تھا. وہ شہربانو جو ذرا سا اونچا بولتے ہوئے بھی 100 بار سوچتی تھی, جس کا لہجہ اتنا ملائم ہوتا تھا کہ ہر بات میٹھی لگتی تھی. لیکن شہربانو کوئی وجہ بھی تو ہوگی نا, آخر ہوا کیا ہے؟ آپا نے اپنے آپ کو سنبھالتے ہوئے دوبارہ سے سلسلہ کلام جوڑا تھا. جب آپ کا بھائی میرے گھر والوں کے ساتھ ایسا سلوک کر سکتا ہے, میرے بابا کی طبیعت خراب کا سن کر بھی اس پر کوئی اثر نہیں ہو سکتا, میرے رشتوں کی عزت نہیں کر سکتا, میرے بڑے بزرگوں کی رسم و روایات توڑ سکتا ہے, تو میں بھی ایسا کر سکتی ہوں. میں بھی اس کے رشتے ناطے نبھانے کی پابند نہیں ہوں. وہ چڑ گئی تھی اور زینی آپا کو سارا معاملہ سمجھ آ گیا تھا کہ وہ کس وجہ سے ایسی ہو رہی ہے. شہربانو وہ بھی تو تمہارا بھلا ہی چاہتا ہے, تمہاری زندگی کو بے رنگ ہونے سے بچا رہا ہے, بلکہ تمہیں ہی نہیں تمہاری آئندہ نسل میں پیدا ہونے والی بیٹیوں کو بھی بچانے کی کوشش کر رہا ہے. آج اگر تم اس رسم کی بہن چڑھ جاتی تو کل تمہارے بڑے بھائی کی بیٹی کو بھی اس رسم کے نام پر قربان کیا جا سکتا تھا. کیا تم چاہو کہ تمہاری بھتیجی کے ساتھ ایسا کچھ ہو؟ زینی آپا نے اسے آئندہ کا منظر دکھانے کی کوشش کی تھی. وہ اپنی بھتیجی کا سن کر چونک گئی تھی. تم اپنے بارے میں نہ سوچو, مگر ایک بار آنے والی نسل کی بیٹیوں کا تو سوچو, ان کا کیا حال ہوگا. اور پھر یہ بھی سوچنا کہ ہارون کی سادہ غلط ہے. وہ اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر چلی گئی اور شہربانو حقیقتاً ٹھٹک کے رہ گئی تھی. اپنے سے آگے تو اس نے سوچا ہی نہیں تھا کہ اس کی بھتیجی بھی چند دنوں سے اس کی طبیعت کچھ بوجھل سی ہو رہی تھی, لیکن نہ تو وہ کمرے سے باہر نکلی اور نہ ہی کسی اور کو طبیعت خرابی کا بتایا تھا. اس لیے دن گزرتے رہے اور اس کی صحت ڈھلتی رہی. اسے اپنی کمزوری اور نگاہت کا احساس تو تھا, مگر اپنا خیال رکھنے کا احساس نہیں تھا. اسے بس اپنوں سے جدائی اور رسم روایات کے ٹوٹنے کا غم کھایا جا رہا تھا. وہ دن بھر بس یہی سوچتی رہتی تھی اب تو دماغ بھی چکرانے لگا تھا. پہلے اس کی یہ حالت گھر والوں نے نوٹ کی تھی اور آج تو ہارون بھی اسے دیکھ کر کھٹک گیا تھا. ظہر کا وقت تھا جب وہ شہر سے گاؤں آیا تھا. پہلی ملاقات چچا سائیں اور ابا سائیں سے ہوئی تھی. وہ لوگ کسی پنچایت سے واپس آ رہے تھے. وہ لوگ ان سے مل کر بڑی اماں کو سلام کرتا وہ اپنے کمرے میں آ گیا تھا. شہربانو بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگائے بیٹھی کسی غیر مرئی نقطے کو گھڑتی ہوئی گہری سوچ میں گم تھی. دروازہ کھلنے کی آہٹ پر بھی اس کی سوچ کا تسلسل نہیں ٹوٹا تھا. ہارون اسے اس حال میں دیکھ کر چونک ہی تو گیا تھا, کیونکہ وہ اسے اچھے بھلے حال میں چھوڑ کر گیا تھا. اس کی صحت بھی ٹھیک تھی, لیکن اب وہ کافی بیمار نظر آ رہی تھی. السلام علیکم, اس نے اپنے اور شہربانو کے درمیان موجود خفیہ اور غصے کی دیوار کے باوجود سلام میں پہل کرتے ہوئے اسے مخاطب کیا تھا. شہربانو نے یکدم چونکتے ہوئے سر اٹھا کر اس کی سمت دیکھا تھا. کیسی ہیں آپ؟ اس کی طرف سے سلام کا جواب نہ پا کر اس نے دوسرا سوال کر ڈالا, مگر یہاں تو دوسرے سوال کا جواب بھی ندارد. ہارون بیٹھ کے پائنتی والی سائڈ سے گھوم کر اس کی سائڈ پہ آ گیا اور اس کے قریب ہی بیٹھ گیا تھا.
لگتا ہے آپ کی طبیعت کافی خراب رہی ہے، آپ کی صحت بہت ڈاؤن لگ رہی ہے۔ اس نے بہت ہی نارمل سے انداز میں فوراً ہی اپنی تشویش کا اظہار کر دیا تھا۔ میری صحت ڈاؤن ہونے سے کیا فرق پڑتا ہے، زندہ تو ہوں، وہ تلخی سے کہتی بیڈ سے اٹھنے لگی تھی کہ ہارون نے اس کا ہاتھ سختی سے تھام لیا تھا۔ شہربانو، آپ کی اس بدگمانی اور خفگی کی وجہ سے میں اتنے دن سے حویلی میں نہیں آیا تھا۔ مجھے پتہ ہے کہ آپ کو مجھ سے چڑ ہوگی، مجھ پہ بار بار غصہ آئے گا جس کی وجہ سے میرا موڈ بھی آف ہوگا، تو اس سے بہتر تھا کہ ہم لوگوں کا سامنا نہیں ہوتا۔ لیکن ایک انسان گھر سے کتنی دیر دور رہ سکتا ہے؟ میں بھی چلا آیا آپ کی خفگی اور بدگمانی مٹانے کے ارادے سے۔ وہ اس کا ہاتھ نرمی سے دبا رہا تھا۔ بدگمانی مٹانے کے ارادے سے جس طرح سے آپ اپنے گھر سے دور نہیں رہ سکتے، اسی طرح میں بھی نہیں رہ سکتی۔ میرا بھی دل چاہتا ہے اپنوں سے ملنے کو، اپنے گھر جانے کو، سب کو دیکھنے کے لیے۔ میں بھی تڑپتی ہوں۔ وہ دبے دبے لہجے میں چیخ کر کہتی اپنا ہاتھ چھڑانے لگی تھی۔ میں آپ کو اپنوں سے ملنے سے کبھی نہ روکتا اگر ان کے عزائم اچھے ہوتے، اگر وہ آپ کو دوبارہ میرے پاس آنے دیتے۔ میں آپ کا جانا تھوڑی دیر کے لیے تو افورڈ کر سکتا ہوں، مگر ہمیشہ کے لیے نہیں۔ اس نے نفی میں گردن ہلاتے ہوئے کہا تھا۔ میں آپ کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی، مگر میں آپ کو اپنے ساتھ رکھنا چاہتا ہوں۔ وہ اس کے ہاتھ کو نرمی سے قریب کرتے ہوئے ہاتھ کی پشت پر بوسہ دے چکا تھا۔ شہربانو کنگ سی ہو گئی تھی۔ اس کے ہونٹوں کا لمس جسم میں سنسنی سی بھر گیا تھا۔ اس کے سارے احتجاج اور بدگمانیاں جیسے ٹٹر کے رہ گئی تھی کہ یہ کیا ہوا ہے، پلیز میرا ہاتھ چھوڑیں۔ وہ مرے مرے لہجے میں بمشکل بولی تھی۔ اتنے دنوں بعد آیا ہوں، ملیں گی بھی نہیں مجھ سے۔ اس کے کہنے کا انداز ہی کچھ ایسا تھا کہ شہربانو چہرہ جھکانے پہ مجبور ہو گئی تھی، اور ہارون نے اتنے نازک فزوں خیز لمحے کو رفتہ رفتہ اپنی دسترس میں لینا شروع کر دیا تھا۔ مسلسل اتنے دنوں سے ذہنی جنگ لڑ لڑ کر دونوں ہی تھک چکے تھے۔ ایک دوسرے کے قرب کا سہارا ملا تو انکار بھی نہیں ہو سکا تھا۔ شہربانو تو تھی ہی نرم مزاج، وہ سختی کا ہول چڑھا ہی نہیں سکتی تھی۔ بس باپ کی بیماری کا سن کر اتنی تلخ ہو گئی تھی، اور یہ تو اس کا حق بنتا تھا کہ وہ اس طرح غصہ کرے، کیونکہ ایسے حالات میں تو بندہ نہ جانے کیا کیا کر ڈالتا ہے۔ اس نے پھر صرف غصہ ہی کیا تھا، اور ہارون کو بھی اس کے غصہ ختم ہونے کا انتظار تھا کہ وہ آرام سے اسے دوبارہ سمجھا سکے، لیکن پہلے اس نے پیار بھرے انداز میں سمجھانا شروع کیا تھا۔ بیٹا تم کچھ اور نہ کرو، بس شہربانو کو ڈاکٹر کے پاس لے جاؤ، اس کا چیک اپ کراؤ، کیا مسئلہ ہے اسے، وہ اتنی کمزور اور زرد کیوں ہو رہی ہے۔ اماں سائیں نے ناشتے کی میز پہ پہلا ذکر یہی کیا تھا کہ شہربانو بیمار لگتی ہے۔ جواباً سبھی نے ہاں میں ہاں ملائی تھی۔ ٹھیک ہے، اس بار شہر جاتے ہوئے اسے بھی ساتھ لے جاؤں گا، آپ بھی ساتھ چلیے گا، پھر آپ لوگوں کو واپس بھیج دوں گا اور خود وہیں رک جاؤں گا۔ اس نے پروگرام ترتیب دیا۔ ہاں ٹھیک ہے، وہ سر اس بات میں ہلاتے ہوئے اس کے لیے چائے بنانے لگیں۔ وہ لوگ ابھی پروگرام بنا ہی رہے تھے کہ شہربانو کی طبیعت زیادہ خراب ہو گئی۔ آج صبح سے اسے بار بار ابکائی آ رہی تھی، جس کی وجہ سے مزید نقاہت کا شکار ہوئی تھی اور بلڈ پریشر بھی لو ہو گیا تھا۔ ملازمہ معمول کے مطابق اس کا ناشتہ دینے کمرے میں گئی تو اس کو نیم بے ہوشی کی حالت میں دیکھ کر الٹے پیر بھاگی تھی۔ صاحب جی، وہ بیوی جی بہت بیمار ہیں، بے ہوش پڑی ہیں۔ رضیہ ہانپ رہی تھی۔ ہارون پریشان ہوتا فوراً اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا۔ اماں سائیں، چچی اماں اور ثانیہ بھی اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ ہارون صبح سویرے ہی بیڈ روم سے نکل آتا تھا، کبھی زمینوں کی طرف نکل جاتا تھا اور کبھی حویلی کے لان میں ہی گھاس اور شبنم کو رونتے ہوئے باتوں میں وقت گزار دیتا تھا۔ آج بھی وہ زمینوں کی طرف گیا تھا اور واپسی پہ ان کے ساتھ ہی ناشتہ کرنے بیٹھ گیا تھا، اور اب اس کی طبیعت کی خرابی کا پتہ چلا تو اپنی کوتاہی کا احساس ہوا تھا، کیونکہ شہربانو کی طبیعت فجر سے ہی خراب لگ رہی تھی۔ وہ 2 بار اٹھ کر باتھ روم گئی تھی۔ وہ اسے میڈیسن لینے کا مشورہ دے کے بیٹھ چلا آیا تھا۔ کیا ہوا ہے شہربانو؟ بیٹا آنکھیں کھولو۔ ہارون نے اسے بیڈ پر ڈالا تو اماں سائیں نے فکر مندی سے اس کا ہاتھ تھام کے سہلایا تھا۔ اس کا گال تپکا۔ رضیہ ادھر آؤ، چچی اماں نے شہربانو کو ایک نظر دے کر کچھ سوچتے ہوئے کہا تھا۔ جاؤ، وہ جو لیڈی ڈاکٹر ہمارے گاؤں میں رہتی ہے اسے بلا کر لاؤ۔ لیڈی ڈاکٹر کے ذکر پہ اماں سائیں اور ہارون بیک وقت چونک گئے تھے۔ چچی اماں، ہارون نے کچھ کہنا چاہا مگر انہوں نے روک دیا تھا۔ تم باہر جاؤ بیٹا، یہ تمہارا مسئلہ نہیں ہے۔ ہارون ان کے ٹوکنے پہ شرمندہ سا ہو کر باہر آ گیا تھا، اور پھر سچ مچ چچی اماں کے شک نے انہیں خوشخبری سنا ڈالی تھی، جس سے وہ سبھی لوگ ہی نہیں بلکہ ہارون بھی بے انتہا خوش ہوا تھا، اور بڑی اماں تو صدقے واری ہو رہی تھی۔ انہوں نے بے ہوش پڑی شہربانو کی بلائیں لے ڈالی تھیں۔ لگتا ہے آپ اس خوشخبری سے خوش نہیں ہیں۔ ہارون پہلی نظر میں ہی شہربانو کا گمسم سا رویہ دے کر جان گیا تھا۔ وہ کچھ بھی کہنے کے بجائے خاموش بیٹھی رہی تھی۔ آج وہ لوگ شہر جا رہے تھے۔ اماں سائیں اس کا چیک اپ مکمل کروانا چاہتی تھیں، اس لیے بیڈ ریسٹ اور غذا وغیرہ کی تفصیل جاننا چاہتی تھیں، جبکہ شہربانو کو اس چیز کی کوئی خوشی نہیں تھی، الٹا اپنا آپ قید میں نظر آنے لگا تھا۔ مگر شہربانو، میں بہت خوش ہوں، اللہ نے میری بہت بڑی خواہش پوری کی ہے، ہمارا بچہ ہماری تکمیل کرے گا اور ہمیں مزید قریب لے آئے گا۔
ہمارا رشتہ اور بھی مضبوط ہوگا، ہماری زندگی مکمل ہو جائے گی۔ اور دل کی گہرائیوں وہ دل کی گہرائیوں سے اظہار کرتا اسے دونوں کندھوں سے تھام چکا تھا، جبکہ وہ تو ہارون کی شکل دیکھنے سے بھی کتراتی تھی، اس وقت بھی نظر چرا گئی۔ شہربانو، مجھے اپنا سمجھو، میں تمہارا ہوں اور کبھی تمہارا برا نہیں چاہوں گا، تم مجھ سے بدگمان نہ رہا کرو، میرا دل بجھ جاتا ہے۔ وہ اتنی بڑی خوشخبری پا کر جذباتی پن قبضہ کر رہا تھا اور آج پہلی بار آپ سے تم تک آیا تھا۔ شاید وہ یہ سمجھ رہا تھا کہ اب ان کے بیچ کے فاصلے مٹ گئے ہیں۔ اماں سعید ساتھ جانے سے کترا تو رہی تھی، مگر ہارون تسلی کے لیے زبردستی ان کو ساتھ لے آیا تھا۔ پہلا دن انہوں نے گھر پہ ہی گزارا تھا اور ڈاکٹر سے ٹائم لے لیا تھا۔ دوسرے دن عصر اور مغرب کے درمیان وہ لوگ ہسپتال جانے کے لیے روانہ ہوئے تھے۔ ہسپتال اچھا ہے نا؟ اماں سعید کے سوال پہ وہ بھی اختیار ہانس دیا تھا۔ نہیں، میں آپ کو سرکاری ہسپتال لے کر جا رہا ہوں۔ وہ بھلا اچھا کیسے ہو سکتا ہے؟ پگلے، میرے کہنے کا مطلب تھا کہ ڈاکٹر تم ہی رہنا، کئی ایسی بھی ہوتی ہیں جو نئی نئی سیکھ رہی ہوتی ہیں اور وہ لوگوں کی جان کو خطرے میں ڈال دیتی ہیں، اماں سعید نے مسکرا کر کہا۔ اماں سعید، جس طرح سے میں آپ کو بہت پیارا ہوں، اس طرح مجھے بھی تو اپنی اولاد پیاری ہے۔ اس نے دلچسپی سے کہتے ہوئے شہربانو کی طرف دیکھا، جو ان ماں بیٹے کی گفتگو سے یکسر انجان اور لا تعلق بنی بیٹھی تھی۔ سارا راستہ یوں ہی کٹ گیا تھا۔ ہسپتال پہنچ کر ہارون پھر اپنے سنجیدہ موڈ میں آ گیا تھا۔ ڈاکٹر کی ہدایت اور چیک اپ کے مطابق چند ابتدائی ٹیسٹ کروائے، الٹرا ساؤنڈ کروایا اور پھر مثبت رپورٹ لے کر وہ لوگ وہاں سے نکلے تھے۔ البتہ شہربانو کی کمزوری کے پیش نظر ڈاکٹر نے کچھ دوائیاں تجویز کی تھی جو اسپتال سے فوری نہیں مل سکی تھی، لہٰذا ہارون نے سڑک پار بنے چند میڈیکل اسٹور کی طرف رجوع کیا تھا۔ آپ لوگ گاڑی میں بیٹھے، میں دوائی لے کر آتا ہوں۔ وہ دروازہ کھول کر ان کو بٹھا کے سڑک کو پار کر گیا تھا۔ ابھی سے گئے 6-7 منٹ ہی ہوئے تھے کہ ان کی گاڑی کا دروازہ ایک جھٹکے سے کھلا تھا۔ لالا جی، شہربانو چکرا گئی تھی۔ نیچے اترو شہربانو، وہ عجلت میں بولے تھے۔ مگر لالا جی، شہربانو نیچے اترو، وہ اس کی بات سنے بغیر اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنی سمت کھینچ چکے تھے۔ ایسے میں اماں سعید تڑپ اٹھی تھی، وہ شہربانو کی حالت سے واقف جو تھی۔ ماں جی، آپ آرام سے بیٹھی رہیں، ہم آپ کو نقصان نہیں پہنچائیں گے، مگر اپنے بیٹے کو اتنا بتا دیجیے گا کہ کسی پہ اچانک حملہ نہیں کرنا چاہیے، بندہ سنبھل نہیں پاتا۔ وہ ایک ہی بات میں اپنا جملہ اور ہارون کا حملہ بھی واضح کر گئے تھے۔ اماں سعید نے انہیں روکنے کی خاطر پیچھے جانے کی کوشش کی، مگر ان کے ساتھ مسلح افراد تھے۔ شہربانو کبھی اماں سعید کی تڑپ اور کبھی لالا جی کا غصہ دیکھتی کھسکتی چلی گئی تھی۔ اسے کچھ سمجھ نہیں آیا تھا کہ یہ اچانک ہوا کیا ہے۔ وہ بھی تو یہ جان نہ سکی کہ اچھا ہوا ہے یا برا۔ ہارون کے لیے سچ مچ یہ حملہ بہت کاری تھا اور اس حملے سے سنبھلنا بھی بہت مشکل کام تھا، مگر ہارون نے یہ حملہ سہ کر دوسروں کو بھی سنبھالا تھا اور اپنے آپ کو بھی۔ وہ چاہتا تو ان کے ایکشن کا ری ایکشن لے سکتا تھا، وہ پولیس کی مدد سے بھی اپنی بیوی، اپنی منکوحہ پہ حق جتا سکتا تھا، مگر اس نے جان بوجھ کر ایسا کوئی قدم نہیں اٹھایا تھا، کیونکہ اسے پورا یقین تھا کہ وہ لوگ شہربانو کی کنڈیشن جان لینے کے بعد زیادہ دن اپنے پاس نہیں رکھیں گے، اور ویسے بھی تو اس مسئلے کو اچھالنا نہیں چاہتا تھا، کیونکہ شہربانو اب ان کی نہیں، ہارون کی اپنی عزت تھی۔ اور اسے یہ بھی پتا تھا کہ جس زنجیر میں وہ شہربانو بن چکی ہے وہ اتنی کمزور نہیں کہ اس سے رہائی ممکن ہو، اسی لیے وہ کافی حد تک ریلیکس تھا، کیونکہ اگر وہ لوگ کوئی حتمی فیصلہ کرنا بھی چاہتے تو انہیں 100 بار سوچنا تھا، اور یہ سچ ہی تو تھا۔ شہربانو کے واپس آنے کی خوشی سب کو ہوئی تھی، سب باری باری اس سے ملنے آئے تھے، سب کو اس کی کمزور حالت اور زرد رنگت پہ افسوس ہوا تھا کہ ان کی بیٹی غم میں گل کر آدھی رہ گئی، مگر جب عورتوں پہ اصل بات کا انکشاف ہوا تو وہ بدک کے رہ گئی تھیں۔ بچہ اس کمبخت کا بچہ اٹھا لائی ہو تمہیں شرم نہیں آئی؟ تم اپنے بھائیوں کا، اپنے باپ کا صدقہ تھی، تم اپنے آپ کو سنبھال ہی نہ سکیں، داغ لگا کے رکھ دیا اس نسل کو۔ چچی بیگم نے اپنا سینہ پیٹ ڈالا تھا اور شہربانو گھبرا کر ان کی شکل دیکھنے لگی، اور پھر یہ ہوا کہ رفتہ رفتہ سب عورتوں کا جمگھٹا لگ گیا، جس میں مجرم شہربانو سر جھکائے شرمندہ سی مر جانے کو تیار تھی۔ کاش تم مر جاؤ ہارون کردیزی، تم نے مجھے میرے اپنوں کی نظر میں گرا دیا ہے، میں مجرم بن گئی ہوں۔ اس نے دل ہی دل میں ہارون کو برا بھلا کہتے ہوئے اپنے آنسوؤں کو روکنے کی کوشش کی، مگر دل اتنا بھر آیا تھا کہ آنسوؤں کو رکنے کے لیے جگہ نہ ملی تھی اور وہ چھلک آئے تھے۔ امی، کیا ضروری ہے کہ آپ ہر کام میں مداخلت کریں؟ اس میں شہربانو کا کیا قصور ہے؟ زہرا اس کے قریب آتے ہوئے اس کی ڈھال بن گئی اور اپنی ماں سے خفا ہونے لگی۔ ارے قصور کیوں نہیں ہے، یہ اسے منع بھی تو۔ پلیز امی، اللہ کے لیے کچھ تو خیال کریں، یہاں کنواری غیر شادی شدہ لڑکیاں بھی موجود ہیں۔ اس نے سب کی سمت اشارہ کیا تھا جو شہربانو کا تماشا دیکھنے کے لیے دلچسپی سے کھڑی تھیں۔ ٹھیک ہے بی بی، میں کچھ نہیں کہتی، مرد لوگ خود کہہ لیں گے، وہ تنفر سے کہتی کھڑی ہو گئی تھی۔ مرد لوگ کیا کہیں گے؟ یہ اس کی بیوی بن کے گئی تھی بہن نہیں، اور بیوی پہ وہ ہر حق جتا سکتا تھا۔ ایک چھت تلک رہتے ہوئے وہ اتنا بھی مولوی یا پرہیزگار نہیں تھا کہ اسے ہاتھ بھی نہ لگاتا، اور عورت کہاں اور کب تک بھاگ سکتی ہے مرد سے؟ زہرا نے لڑکیوں کے جاتے ہی اپنی اماں کو صاف صاف سنائی تھیں
شہربانو اور ماں جی تو زہرا کی مشکور ہو گئی تھی، لیکن زہرا بے شک زبان کی تلخ اور تیز تھی مگر دل کی کھری تھی۔ وہ پہلے بھی شہربانو کا بھلا ہی چاہتی تھی اور اب بھی اسی کے حق میں بول رہی تھی۔ وہ اسے ساتھ لے کر اندر کمرے میں چلی گئی تھی، جبکہ پیچھے سرگوشیاں اور باتیں شروع ہو گئی تھیں۔ شہربانو کو واپس آئے ہوئے 3 ماہ ہو چکے تھے، مگر ان 3 ماہ میں اس نے جی بھر کے خفت، شرمندگی اور ذلت دیکھی تھی۔ وہ اپنے ہی گھر میں چوروں اور مجرموں کی طرح رہ رہی تھی، گھر کے کسی بھی مرد کے سامنے نہیں جا سکتی تھی، کسی خوشی اور غمی کا حصہ نہیں بن سکتی تھی۔ تینوں چچیاں اور دونوں پھوپھیاں بھی اس کو دھتکار بیٹھی تھی، صرف ماں جی اس کے لیے سی سکتی اور تڑپتی تھی۔ انہیں پتہ تھا کہ وہ کس حالت میں ہے، مگر پھر بھی پریشان اور فکر مند رہتی ہے، جس کی وجہ سے اس کی صحت بہت خراب رہنے لگی تھی۔ وہ اسے بہت سمجھاتی تھی، تسلیاں دیتی تھی، مگر اسے یوں سب کی نظروں سے گر کر جینا بہت محال لگنے لگا تھا۔ وہ اپنے لیے بد دعائیں مانگتی تھی اور ماں جی کا کلیجہ کانپ جاتا تھا۔ اسی پریشانی اور ڈپریشن میں سارے دن گزر گئے اور شہربانو کے ہاں بہت ہی پیارا سا بیٹا پیدا ہوا تھا، جس کی پیدائش کی خبر سن کر سب حویلی والوں کو سانپ سونگھ گیا تھا۔ مبارک ہو شہربانو، تمہارا بیٹا بہت ہی پیارا ہے، اپنے ماں باپ پہ گیا ہے۔ زہرا نے کھلے دل سے سراہا اور نومولود بچے کو اٹھا کر پیار بھی کیا تھا۔ شہربانو بے ساختہ رو پڑی تھی۔ اتنے بھرے پورے خاندان میں سے اس کی اسماتوں کو صرف ایک مبارک سننے کو ملی تھی۔ کہتے ہیں بیٹے باپ کا عکس ہوتے ہیں اور بیٹیاں ماں کا، یہ بھی اپنے باپ کا عکس ہی لگ رہا ہے۔ زہرا بچے کو بغور دیکھ کے مسکرائی تھی اور پھر شہربانو کی گود میں ڈال دیا تھا۔ بچے کے معصوم چہرے پہ جیسے ہی شہربانو کی نظر پڑی، اس کے آنسوں میں شدت آ گئی تھی۔ اسے پہلا خیال یہی آیا تھا کہ اگر یہی بچہ ہارون گردیزی کی حویلی میں پیدا ہوا ہوتا تو کئی دن تک پورے گاؤں میں جشن منایا جاتا، صدقے دیے جاتے، نظر اتاری جاتی، لیکن یہاں اس کی پیدائش کی خبر سن کر ہر ماتھے پہ سلوٹ اور ہر چہرے پہ ناگواری کے سوا کچھ نہیں آیا تھا سوائے ماں جی اور زہرا کے۔ شہربانو پاگل ہوگی ہو کیا؟ زہرا نے اس کا کندھا ہلایا تھا۔ شہربانو کے آنسو بچے کے نرم و ملائم چہرے پر تواتر سے گر رہے تھے اور اس نے کسمسانا شروع کر دیا تھا۔ کاش ہارون گردیزی نے ہمیں دھوکہ نہ دیا ہوتا، اور اگر دے ہی دیا تھا تو پھر میں یہاں دوبارہ واپس نہ آئی ہوتی۔ زہرا آپی، مجھ سے یہ سب برداشت نہیں ہو رہا، سب مجھے قصوروار سمجھتے ہیں۔ کیا میں نے کہا تھا کہ وہ میرے ساتھ ایسا کچھ کرے؟ پہلے سب کی ناگواری میرے لیے تھی اور اب میرے بچے کے لیے ہوگی۔ میں کیا کروں، کہاں جاؤں؟ وہ پھر سے بلک اٹھی تھی۔ اس کے پاس چلی جاؤ، زہرا نے سیدھا حال بتایا۔ کیا؟ وہ بدک گئی تھی۔ ہاں شہربانو، اب اگر تم مر بھی جاؤ تو تمہیں پہلے جیسا مقام حاصل نہیں ہو سکتا۔ قاسم لالا تمہیں تمہاری چاہت اور اپنایت میں واپس نہیں لائے، بلکہ ہارون گردیزی کی ضد اور انتقام میں واپس لے کر آئے ہیں تاکہ اسے شکست دے سکیں۔ لیکن شہربانو، جو شخص ساری زندگی تمہیں جانتا تک نہیں تھا، تمہارا نام بھی نہیں پتا تھا، پھر بھی وہ تمہارے بھلے کے لیے تمہاری زندگی کو ایک فضول رسم سے بچانے کے لیے سب کے سامنے ڈٹ گیا تھا اور اپنے فیصلے پہ قائم بھی رہا۔ پلیز شہربانو، اسے شکست سے جو دوچار مت کرنا، اسے ہارنے مت دینا، پلیز میری بات پر دھیان دینا اور اس کے فیصلے میں اس کا ساتھ دے کر اپنے رشتے کو مزید مضبوط بنا دو، ورنہ تم نہ یہاں کی رہو گی نہ وہاں کی۔ زہرا نے اسے سمجھاتے ہوئے اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھا تھا۔ یہ کیا کہہ رہی ہیں آپ؟ میں ٹھیک کہہ رہی ہوں، تم سب کو چھوڑ کر اپنے بچے کے بارے میں سوچو، جس کو تم یہاں اس حویلی میں رہ کر کبھی کوئی مقام نہیں دلا سکو گی۔ جو اتنے بڑے خاندان اور جاگیر کا وارث ہے، وہ یہاں ایک ملازم بن کر رہ جائے گا، صرف تمہاری نادانی کی وجہ سے، کیونکہ بیٹیاں تو ہمیشہ ہی ماں باپ کا گھر چھوڑ کر چلی جاتی ہیں۔ ہر بیٹی کو رخصت ہی ہونا ہوتا ہے، تم کوئی انوکھی تو نہیں ہو جو یہاں سے جاؤ گی۔ ہر بیٹی پہ فرض ہوتا ہے کہ وہ ماں باپ کا کہا مانے اور ان کی عزت کی لاج رکھے۔ تم نے بھی یہ سب کیا، ان کے کہنے پہ ہارون گردیزی سے شادی کی اور ان کی لاج رکھی۔ اب یہ ہارون گردیزی کا مسئلہ تھا کہ اس نے تمہارے ساتھ کیا کیا۔ تم اس کی بیوی اور بیوی ہونے کے ناطے تم پہ فرض ہے کہ تم اس کا کہا مانو اور اس کا ساتھ دو۔ اب تم پہ زیادہ حق تمہارے ماں باپ کا نہیں، تمہارے شوہر کا ہے، اور تمہارا شوہر غلط بھی نہیں ہے۔ اس نے اگر ہمارے صدقے کی رسم کو توڑا ہے تو اچھا کیا ہے، کیونکہ اس رسم کا ذکر نہ تو ہم نے قرآن میں پڑھا ہے اور نہ ہی حدیث وغیرہ میں ہے۔ یہ سراسر خود ساختہ رسم ہے جو ہم لڑکیوں کو زندہ دفن کرنے کے لیے بنائی گئی ہے، جس نے پھوپھی فاطمہ کو نگل لیا ہے، جس سے تم بچ گئی ہو، اور جو قاسم لالا کی بیٹی زرینہ کو نگلنے کے لیے تیار کھڑی ہے۔ شہربانو، اپنے اور اپنے بچے کے بارے میں نہ صحیح مگر ایک بار 10 سالہ زرینہ کے بارے میں ضرور سوچنا، جو آئندہ اس رسم کی بھین چڑھنے والی ہے۔ اور ہاں، یہ سب میں تمہیں اس لیے بتا رہی ہوں کہ قاسم لالا کے کہنے پر میرے ابا سید سراج حسین چند دنوں تک ہارون گردیزی سے تمہاری طلاق کی بات کرنے جا رہے ہیں۔ اب یہ فیصلہ تم پہ ہے کہ تم نے طلاق لینی ہے یا اس کے ساتھ اس کی سہاگن بن کے رہنا ہے، اور یہ کبھی مت بھولنا کہ میں اور تائی اماں تمہارے ساتھ ہیں۔ زہرا صاف لفظوں میں سب کچھ کہہ کر اسے بیچ مجدہار میں چھوڑ کر چلی گئی تھی۔ شہربانو سوچ کے سمندر میں اکیلی ڈوب رہی تھی، اور اس سمندر میں ایک ہی جزیرہ تھا، ہارون گردیزی، جو اسے پناہ دے سکتا تھا کھلے دل سے، اور اس سمندر میں ایک ہی ببر تھا طلاق، جس میں ڈوب کر وہ اور بھی بیٹیوں کو ڈبو سکتی تھی۔ سید معراج حسین
بیٹی کی طلاق میں حق میں نہیں تھے۔ سید مراج حسین بیٹی کی طلاق کے حق میں نہیں تھے۔ انہوں نے سید سراج حسین اور سید قاسم حسین کا فیصلہ سنا تو انہیں روکنے کی کوشش کی تھی، لیکن وہ بالکل مائل نہیں ہوئے تھے، حالانکہ انہوں نے بہت کوشش کی تھی۔ جو بات جہاں ہے اسے وہیں رہنے دو قاسم حسین، ہماری لڑی میں طلاق کو بہت برا سمجھا جاتا ہے اور یہ برا عمل شہربانوں کے پلو سے مت باندھو، وہ تھکے تھکے لہجے میں بولے تھے۔ ہماری لڑی میں تو صدقہ رسم کے ٹوٹنے کو بھی برا سمجھا جاتا ہے ابا سائیں، لیکن قاسم حسین بہتر ہے کہ اس معاملے کو دبا رہنے دو۔ کیوں چھیڑ رہے ہو دوبارہ سے اسے؟ اس لیے چھیڑا ہوں کہ ہارون گردیزی بہت سکون کی زندگی جی رہا ہے، وہ ابھی بھی شہربانوں کو اپنا حق سمجھے بیٹھا ہے، لیکن میں اس کا ہر حق ختم کر دینا چاہتا ہوں، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ قاسم حسین کا لہجہ بے حد سخت تھا۔ شہربانوں سے پوچھا تم نے وہ کیا چاہتی ہے؟ سید مراج حسین بہت سمجھدار آدمی تھے، انہیں پتہ تھا کہ شہربانوں اب اکیلی نہیں، اس کا بیٹا بھی ہے، وہ خود اس سے نفرت کرتی ہے، وہ بھی اس کے ساتھ رہنا نہیں چاہتی، اور اگر ایسا کرے گی تو ہمارے لیے ہمیشہ کے لیے مر جائے گی۔ سید قاسم حسین غصے سے لال ہو رہا تھا اور سید مراج حسین چپ سے ہو گئے تھے۔ اور پھر سید قاسم کے کہنے پہ سید سراج حسین نے ہارون گردیزی کے ساتھ ایک میٹنگ طے کی اور مقررہ وقت پر اس کے شہر والے گھر پہ چلے آئے تھے۔ طلاق کا لفظ ابھی بھی ہارون کے دماغ کو چبھن دے رہا تھا۔ جب سے سید سراج حسین گئے تھے وہ مسلسل اسی لفظ کے متعلق سوچ رہا تھا اور ساتھ ساتھ یہ بھی خدشہ پال رہا تھا کہ اگر شہربانوں نے کہہ دیا کہ وہ میرے ساتھ نہیں رہنا چاہتی تو پھر میں اسے کیسے کنونس کروں گا، اور میرے بیٹے کا کیا ہوگا؟ وہ ساری زندگی یا تو ماں کے پاس رہے گا یا پھر باپ کے پاس۔ اف خدایا، اپنا کرم کرنا مجھ پر۔ وہ راکنگ چیئر پہ جھولتے ہوئے اپنے دونوں ہاتھوں میں اپنا سر تھام چکا تھا۔ اسے صبح حویلی جانا تھا شہربانوں سے ملنے، اور ابھی تک سمجھ نہیں آیا تھا کہ اس مسئلے کا اصل حل کیا ہوگا۔ شہربانوں کو یہاں سے گئے ہوئے 7 ماہ ہو چکے تھے اور اب تو اس کا بیٹا تقریباً 2 ماہ کا ہونے والا تھا، اور ہارون نے ابھی تک نہ شہربانوں کو ممتا بھرے انداز میں دیکھا تھا اور نہ ہی بیٹے کی شکل دیکھ کر دل سیراب کیا تھا، بلکہ ایسا دل سیراب کرنے کے لیے تو ہارون گردیزی کے گھر والے بھی ترستے تھے۔ رحمان گردیزی، زمان گردیزی اور بڑی اماں تو بات بات پہ اپنے پوتے کا ذکر کرتے تھے جو انہیں چاہ کر بھی نہیں مل رہا تھا، اور یہی بات ہارون کو ڈسٹرب کیے ہوئے تھی۔ وہ حقیقتاً پریشان تھا کہ فیصلہ کیا ہوگا، کیونکہ وہ خود بھی سید سراج حسین سے وعدہ کر چکا تھا، مردوں والا وعدہ۔ بی بی جی، آپ کو چھوٹے سائیں نے اپنے کمرے میں بلایا ہے۔ شہربانو صبح صبح بیٹے کو ماں جی کے حوالے کر کے قرآن پاک کی تلاوت کرنے بیٹھ جاتی تھی اور سورج کی کرنیں نکلنے تک تلاوت کرتی رہتی تھی۔ ابھی بھی وہ سپارہ ختم کرتے ہوئے قرآن پاک جستان میں لپیٹ رہی تھی جب ملازمہ نے آ کر اطلاع دی تھی، اور چچا سائیں کے بلاوے کا سن کر شہربانو کا دل کانپ گیا تھا۔ اتنے عرصے میں پہلی بار انہوں نے اسے بلایا تھا۔ کہاں جا رہی ہو بیٹا؟ وہ ماں جی، چچا سائیں نے بلایا ہے۔ شہربانو جاتے جاتے ٹھہر گئی تھی۔ خیریت تو ہے؟ پتہ نہیں ماں جی، میں بات سن کے آتی ہوں، آپ عثمان کا خیال رکھیے گا، وہ کہہ کر چلی گئی تھی، لیکن ماں جی کے ماتھے پہ تفکر کی لکیریں بن گئی تھیں۔ میں اندر آ سکتی ہوں چچا سائیں؟ اس نے دستک دے کر پوچھا تھا۔ آج شہربانو بیٹھو یہاں، انہوں نے سامنے صوفے کی سمت اشارہ کیا تھا۔ جی، آپ نے بلایا تھا مجھے؟ اس نے سر جھکاتے ہوئے بمشکل پوچھا۔ ہاں، تمہیں یہ بتانے کے لیے بلایا تھا کہ آج دوپہر کو ہارون گردیزی یہاں حویلی آ رہا ہے تم سے ملنے اور شاید کوئی بات کرنے، لیکن بیٹا ہم نے تم سے صرف اتنا کہنا ہے کہ ہم نے تمہاری طلاق کا مطالبہ کیا ہے اس سے، اور اب تم نے ہماری ہاں میں ہاں ملا کر ہمارے فیصلے اور مطالبے کی تصدیق کرنی ہے۔ اسے ہر حال میں طلاق دینا ہی پڑے گی، وہ چاہے کچھ بھی کہے، اس کی باتوں میں مت آنا۔ ہم اس سے کہہ چکے ہیں کہ تم بھی اس فیصلے میں رضامند ہو، تم اس کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی۔ سید سراج حسین نے اپنے کہے کو سچ ثابت کرنے کے لیے شہربانو کو جھوٹ پہ اکسایا تھا، وہ بھی کافی رعب اور بے نیازی سے۔ ٹھیک ہے، اب تم جاؤ، جب وہ آئے گا تو تمہیں بلا لیں گے۔ شہربانو کو فیصلے کی سولی پہ لٹکا کر وہاں سے جانے کا حکم دے دیا تھا، اور فیصلہ بھی کیسا جس پہ عمل پیرا تھا وہ پہلے ہی ہو چکے تھے، اب تو آخری قدم باقی تھا، لیکن اس آخری قدم کا سن کر شہربانو کے قدم واپس اپنے کمرے میں جاتے ہوئے لڑکھڑا رہے تھے، اس کے ہاتھ برف ہونے لگے تھے۔ شہربانو، پیچھے سے زارا نے پکارا۔ صبح صبح ابا سائیں کے کمرے میں؟ خیریت تو ہے نا؟ وہ خود ہی اس کے قریب آ گئی تھی، لیکن شہربانو نے کچھ بھی کہنے کے بجائے اس کی سمت خالی خالی نظروں سے دیکھا تھا۔ کسمسانے اور نہ سمجھ سے انداز میں دیکھنے کے بعد وہ خاموشی سے پلٹ کر اپنے کمرے میں چلی آئی جہاں عثمان نے رو رو کر برا ہار کر رکھا تھا اور ماں جی اسے چپ کراتے ہوئے ہلکان ہو رہی تھیں۔ کیا ہوا ہے شہربانو؟ ابا سائیں نے کس کے لیے بلایا تھا؟ کس لیے بلایا تھا؟ زارا اس کے پیچھے ہی چلی آئی تھی۔ بولو نا، کیا بات کہی انہوں نے؟ اسے بے چینی ہونے لگی تھی۔ ہارون گردیزی سے میری طلاق کی بات کر کے آئے ہیں اور وہ آج یہاں حویلی آ رہا ہے مجھ سے تصدیق حاصل کرنے کے لیے کہ کیا میں طلاق چاہتی ہوں یا نہیں، اس نے اسپاٹ سے انداز میں بتایا تھا۔ اور بابا سائیں نے کیا کہا تم سے؟ کہ میں اس کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی، میں اس فیصلے میں برابر کی شریک ہوں۔ شہربانو نے کہتے ہوئے ایک نظر روتے بلکتے عثمان کی سمت دیکھا۔
نہیں شہربانو، تم ان کے فیصلے میں ہرگز شریک نہیں ہو۔ زہرا نے سختی سے تردید کی تھی اور ماں جی بھی حد سے زیادہ پریشان ہو گئی تھیں۔ گھر سے نکلتے وقت ہارون نے ابا سائیں اور چچا سائیں کو فون کر کے بتا دیا تھا کہ وہ شہربانو سے ملنے حویلی جا رہا ہے اور کسی حتمی فیصلے کے لیے جا رہا ہے۔ وہ سن کر خوش تو ہوئے ہی تھے لیکن پریشان بھی ہو گئے تھے کہ وہ ان کی حویلی اکیلے مت جائیں۔ انتقام میں لوگ کچھ بھی کر ڈالتے ہیں، اس کو نقصان بھی پہنچ سکتا ہے اور تنہا جانا خطرے سے خالی نہیں ہوگا۔ مگر ہارون نے انہیں تسلی دی تھی کہ وہ تمام بندوبست کر کے جا رہا ہے، اسے نقصان پہنچانے کی صورت میں وہ لوگ خود بری طرح سے پھنس سکتے تھے۔ وہ ہر طرح سے مطمئن ہو کر شام 4-5 بجے حویلی پہنچ کر حویلی کے بڑے سے گیٹ پہ ہارن دے رہا تھا۔ حویلی والوں کو پہلے سے اطلاع مل چکی تھی، اس لیے گیٹ کھلتا چلا گیا تھا۔ حویلی کے بڑے سے لان کے سائڈوں میں بنی رفیش پر چکر کاٹ کے اس کی مرسیڈیز گاڑیوں کے ساتھ آ رکی تھی، جہاں ایک ملازمہ اس کی مدد کے لیے پہلے سے تیار کھڑی تھی۔ وہ گاڑی سے اترا ہی تھا کہ وہ آگے بڑھ آئی تھی۔ آئیے صاحب جی، وہ سر ہلا کر ملازمہ کے پیچھے چل دیا۔ طویل راہداری اور ڈرائنگ روم کا احاطہ گزرنے کے بعد ملازمہ اسے گیسٹ روم میں چھوڑ کر واپس چلی گئی تھی، جہاں سید سراج حسین اور سید قاسم حسین پہلے سے موجود تھے۔ بیٹھو، انہوں نے صوفے کی سمت اشارہ کیا تھا۔ شکریہ، وہ ریلیکس انداز میں بیٹھ گیا تھا۔ کچھ سوچا تم نے؟ انہوں نے نپے تلے انداز میں پوچھا تھا۔ جو کچھ آپ سے کہہ چکا ہوں اس کے بعد سوچنے کی گنجائش نہیں نکلتی مرشد سائیں۔ اگر میری بیوی میرے ساتھ رہنا چاہتی ہے تو آپ اسے مار کے بھی نہیں روک سکتے، اور اگر وہ میرے ساتھ رہنے سے انکار کرتی ہے تو میں آج اطلاق نامے پہ سائن کر دوں گا۔ اس کا لہجہ مضبوط تھا۔ ٹھیک ہے، اگر وہ تمہارے ساتھ رہنا چاہتی ہے تو ہم سے سارے رشتے توڑ کر ہمیشہ کے لیے جا سکتی ہے، اور اگر وہ تمہارے ساتھ نہیں رہنا چاہتی تو تمہیں یہ رشتہ توڑ کر جانا ہوگا۔ طلاق کے کاغذات تیار رکھے ہیں، ان پہ سائن کر دینا۔ چلو قاسم حسین، اسے فیصلہ کرنے دو۔ وہ ٹیبل پہ رکھے کاغذات اور پین کی سمت اشارہ کر کے اٹھ کھڑے ہوئے تھے، اور سید قاسم حسین بھی ان کے ساتھ باہر نکل آئے، کیونکہ شہربانو نے بھی فیصلہ سنانے کے لیے اندر آنا تھا۔ ملازمہ اس کے لیے چائے اور ساتھ میں کافی لوازمات لے کر آئی تھی، مگر ہارون کو ان چیزوں سے نہیں، صرف اور صرف شہربانو سے مطلب تھا، لیکن پھر بھی ایک اچھے مہمان کی طرح اس نے چائے کا کپ اٹھا لیا تھا۔ بلیک پینٹ اور وائٹ ٹی شرٹ میں ملبوس، ٹانگ پہ ٹانگ چڑھائے، ہاتھ میں چائے کا کپ لیے وہ بہت شاہانہ انداز میں بیٹھا، اتنا پرسکون لگ رہا تھا کہ اسے دیکھ کر شہربانو کا دل دھڑک اٹھا تھا، اور شاید دھڑکا بھی پہلی بار تھا، اور اس دھڑکے کا پتہ ہارون کو بھی پتہ چل گیا تھا۔ تبھی تو چونک کر دروازے کی طرف دیکھا، جہاں وہ خاموش سر جھکائے کھڑی تھی۔ شہربانو، وہ یکدم کپ ایک سائڈ پہ رکھ کر صوفے سے کھڑا ہو گیا۔ کیسی ہو تم؟ وہ اپنے دل کی لپک اور اپنے دل کی تڑپ پہ قابو پاتے ہوئے اپنے آپ کو کنٹرول کرتے ہوئے اس کے قریب آیا تھا، ورنہ دل چاہ رہا تھا کہ اتنے دنوں بعد ملنے پہ اسے اپنی باہوں میں بھر ڈالے، تاکہ اتنے دنوں سے بے چین دل کچھ سنبھل جاتا۔ خاموش کیوں ہو شہربانو؟ اب تو تم اپنے گھر میں ہو، پہلے تم میری قید میں تھی، اب میں تمہاری قید میں ہوں۔ جو چاہے فیصلہ سنا دو، تمہارا پورا اختیار ہے۔ تم حاکم ہو اس وقت اور میں غلام۔ ہارون نے بھاری سنجیدہ آواز میں کہتے ہوئے اس کو 2 کندھوں سے تھام لیا تھا۔ اس کے ہاتھوں کی سخت گرفت اس کے دل اور جان کو ایک مضبوط سہارا ملا تھا۔ بولو شہربانو، کیا کرو گی آج؟ قید یا آزاد؟ اس نے اس کے کندھوں پہ دباؤ ڈالا اور اسے کچھ کہنے پہ اکسایا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ اس کا چہرہ اونچا کرتا، وہ ایک دم پھوٹ کے روتی ہوئی ہارون کے سینے سے لگ گئی۔ اس کے سمر کا دامن ٹوٹ چکا تھا، لیکن اس کی اس بے اختیار حرکت پہ ہارون کا بے چین دل سچ مچ سنبھل گیا تھا۔ اس کی لپک، اس کی تڑپ کو سکون سا ملا تھا، اور تسلی ہو گئی تھی کہ وہ اسے اپنا قیدی رکھنا چاہتی ہے، آزاد نہیں چھوڑ سکتی۔ تھینک یو شہربانو، تھینک یو سو مچ۔ وہ اسے باہوں میں بھینچتے ہوئے بے پناہ خوش ہوا تھا۔ شہربانو نے اسے شکست سے بچا لیا تھا، اس نے اس کی محنت کو رائیگاں ہونے سے بچا لیا تھا، اس نے اس رسم کو توڑتے ہوئے سید قاسم حسین کی بیٹی زرینہ کو بچا لیا تھا، اور نہ جانے کتنی بیٹیوں کی زندگی کو قبر بننے سے بچا لیا تھا، چاہے اس کے لیے اسے اپنوں سے ہمیشہ کے لیے بائیکاٹ کرنا پڑ رہا تھا۔ مگر یہ سودا مہنگا نہیں تھا۔ وہ سودے پہ زہرا اور اماں جی بہت خوش تھیں۔ انہوں نے شہربانو کا حوصلہ بڑھایا تھا، اور ساتھ ہی اس کا چھوٹا موٹا سا سامان بھی تیار کر دیا تھا۔ عثمان کو نئے کپڑے پہنائے تھے اور جی بھر کے پیار کیا تھا۔ تب جا کر شہربانو ہارون سے ملنے گیسٹ روم میں آئی تھی۔ یار، مجھے کیا پتا تھا کہ تم مجھے اتنی بے تابی اور اتنے والہانہ انداز سے ملو گی، ورنہ قسم سے پہلے ہی مرشد سائیں کے ساتھ یہ میٹنگ طے کر لیتا۔ بہت بڑی غلطی کی میں نے دیر کر کے۔ وہ اپنے آپ کو شرارت سے کوس رہا تھا، اور شہربانو اس کی بات سن کر ایک دم سے اس سے الگ ہوئی تھی، چہرہ سرخ پڑ گیا تھا۔ اوکے یار، کوئی بات نہیں، باقی کی کسر گھر جا کے پوری کر لینا۔ جب تک تم کہو گی میں تمہارے سامنے سے نہیں ہٹوں گا۔ اس نے شہربانو کا چہرہ اونچا کرتے ہوئے اسے چھیڑا تھا۔ پلیز ہارون۔ وہ رخ موڑ گئی تھی۔ ہارون کی جان دل خرید لیا ہے تم نے۔ وہ بڑے فریش موڈ اور بڑی تڑنگ میں تھا جب اس نے اسے بریک
جب اس نے اسے بریک لگائے تھے۔ کیا واپس نہیں چلنا آپ نے؟ چلتے ہیں یار، چلتے ہیں، پہلے تم میرے شہزادے کو تو لے کر آؤ، تب تک میں تمہارے چچا سائیں یعنی اپنے مرشد سائیں سے مل کر معاملہ سنبھالتا ہوں۔ وہ شہربانو کو محبت بھرا لمس دے کر باہر نکل آیا تھا اور شہربانو کو ہارون کے ساتھ جانے کے لیے تیار دیکھ کر سید سراج حسین کے چہرے پہ ہوائیاں اڑنے لگی تھیں اور سید قاسم حسین کا چہرہ غصے سے لال بھبوکا ہو گیا تھا، جبکہ سید معراج حسین اور باقی سبھی افراد خاموش تھے۔ شہربانو نے کچھ کہنے کے لیے لب کھولے ہی تھے کہ سید معراج حسین نے اسے وہاں سے چلے جانے کا اشارہ کیا تھا، کیونکہ انہیں پتہ تھا کہ اس کا کچھ بھی کہنا فضول ہے، کوئی بھی نہیں سنے گا۔ اور شہربانو سب پہ ایک سکتی ہوئی نظر ڈال کر پلٹ گئی تھی، لیکن قدم بہت مضبوط تھے اور عصم کو توڑ ڈالنے کا خیال اور عزم اس سے بھی زیادہ مضبوط تھے۔ اس کا بیگ ہارون نے تھام رکھا تھا، جبکہ عثمان کو شہربانو نے اپنی آغوش میں بھینچا ہوا تھا۔ رب راکھا شہربانو، اللہ تمہیں ہمیشہ خوش آباد اور سدا سہاگن رکھے، زہرا نے اس کی گاڑی کے قریب آتے ہوئے کہا تھا۔ ماں جی بھی انہیں رخصت کرنے کے لیے آئی ہوئی تھی۔ بہت شکریہ ماں جی، آپ کبھی بھی فکر مت کرنا، آپ کی بیٹی کو ہمیشہ خوش رکھوں گا، یہ میرا وعدہ ہے، اس نے مسکرا کر کہا۔ جیتے رہو، خوش رہو، اللہ جوڑی سلامت رکھے۔ انہوں نے بہت سی دعاؤں کے ساتھ انہیں رخصت کیا تھا اور ہارون ایک فرسودہ رسم کو توڑ دینے کی خوشی میں سرشار عثمان کو بار بار پیار کرتا اور شہربانو کو شرارت سے چھیڑتا ہوا اپنے گاؤں کی سمت گامزن تھا، اور شہربانو کو یقین ہو چکا تھا کہ اگر انسان کا ارادہ اور عزم نیک ہو تو تعبیر پا ہی لیتے ہیں، جیسے ہارون نے پائی تھی، کیونکہ نیک ارادہ اس نے کیا تھا اور تعبیر اللہ نے دی تھی۔ ختم شد۔